تو آصف علی زرداری صاحب اریسٹ ہو گئے ہیں جی. ایک تیسری پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کا جیل کی طرف جانا یہ بجٹ پیش کر سکے گی پی ٹی آئی کی حکومت؟ دیکھیں بجٹ پیش تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت پر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تیرا ملک معاشی بحران کے گرداب سے کب نکلے گا وہ سال بتا دیں. دیکھیں میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں. میرے ملک کے سابق وزیر خزانہ کو سود کی شرعی حیثیت پتہ ہے؟ جی میں اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف کریں. ہمارے ملک کا گوادر سونے کی چڑیا ثابت ہوگا مستقبل میں انشاءاللہ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے سمندر میں تیل ہے؟ بھائی ابراج صاحب ہم بھی اس کا انتظار کر رہے تھے. اپنے ملک کا وہ ادارہ بتائیں جس کو منافع میں چھوڑ کے آئے. الحمدللہ او جی ڈی سی ایل پی پی ایل بہت زیادہ تھے. آپ کو میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے بعد یہ جو مملکت خداداد پاکستان ہے یہ اللہ کی مرضی سے بنا؟ میں اس سے آگے جاتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا تعارف اصل میں ہے کیا؟ یہی ہے جو میں نے کہا یا اس کے علاوہ بھی آپ کچھ ہیں؟ میں ینگسٹ ڈائریکٹر فائنانس کہہ لیں 24 سال کی عمر میں. اچھا. انگلینڈ میں برٹش ٹیکسٹائل گروپ میں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کا تعارف یہ ہے تو میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ حفیظ شیخ اسد عمر کون ہے آپ کے مقابلے؟ میرے احترام ہے دونوں ساتھیوں کے لیے. کیا رول ہوتا ہے وزیر خزانہ کا ملکی معیشت کے اندر؟ دیکھیں کوئی بھی وزیر خزانہ ان آئسولیشن تو کچھ نہیں کر سکتا. حکومت اپنا پہلا وفاقی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ 1550 ارب کے اضافے کے ساتھ بجٹ پیش کیا جائے. آپ جیسا ایکسپرٹ بندہ بتا سکتا ہے کہ یہ بجٹ کیسا ہوگا؟ یہ کیا واقعی پہلا بجٹ ہے ان کا؟ وفاقی بجٹ پہلا ہے. وہ 2 منی بجٹ بھی دے چکے ہیں. منی بجٹ لیکن وفاقی بجٹ پہلا ہے. وہ بھی وفاقی منی بجٹس ہیں. ہم جدید ٹیکنالوجی سے مستفید ہو سکتے ہیں اپنے ملک میں جو ٹیکس کو بہتر کرنے. دیکھیں 2 چیزیں. ہم نے ایک وہ کام کیا جو کہ پچھلی کسی حکومت کو 65 سال میں توفیق نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب اگر آپ نے وہ کام کیا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا تو آج ملک بدحالی کا شکار میں آپ کو جواب دے رہا ہوں نا جی. آپ کے اوپر یہ لوگ الزام کیوں لگاتے ہیں کہ ہم آج آپ کا لیا ہوا قرضہ موجودہ حکومت خان صاحب کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کے ہم وہ ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مشکل. دیکھیں میری بات سنیں. انہوں نے اتنا غلط نیریٹو دیا ہوا ہے دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا ہے. جو پیپلز پارٹی نے 8200 کے قریب ڈیٹ میں اضافہ کیا اپنے ٹرن اوور میں 5 سال میں. اس کو آپ واپس کتنا لے کے آئے تھے؟ جی جو اضافہ ہوا تھا واپس نہیں ہوتا. نیٹ ڈیٹ بڑھتا ہی ہے جب جی ٹی پی بڑھتی ہے. یورپین کنٹریز کا اکثر کا 100% سے زیادہ تو ہم سے بھی زیادہ. ہاں جی بالکل. اور ہم جب آئے تھے ہمارا ہم اتنے فکر مند کیوں نہیں فکر مند میں ہم نے ایک نیریٹو بنایا نا کنٹینر پہ چڑھ کے. ہم نے ایک بدنام فکر والی بات نہیں ہے. نہیں بالکل فکر والی بات نہیں ہے. ہم نے بدنام کیا ہوا پاکستان کو. ڈاکٹر صاحب کافی درجنوں سوال آپ سے پوچھنے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ آ جائیں آگے. جی کیا پاکستان ایک زرعی ملک ہے؟ بالکل. بیسیکلی ہم ایک زرعی معیشت ہے. پھر میرے اور آپ کے اس ملک کی آمدن میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کنہوں نے یہ کھیل کھیلا ہے؟ اضافہ ہو رہا تھا نا پاکستان کا. اس اضافے سے اپنے ہی ملک کے اندر سے تو کوئی نہیں روک سکتا. نہیں بٹ وہ انکمپیٹنس ہے. ان کی میجر غلطی کیا ہے؟ ان کی میجر غلطی یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر آؤٹ آف قابو ہے, باہر نکل گیا. بجٹ خسارہ ہے یہ سال 11 سال کا. یس. تو آنے والا بھی آنے والا تو آپ دیکھیں گے نا کیا گول کھلاتے ہیں. موجودہ حکومت ایسے کیوں کہتی ہے کہ ہماری خرابی کی, ہماری کمزوریوں کی, ہماری معاشی بدحالی کی وجہ کرپشن ہے سابقہ حکومتوں کی؟ دیکھیں یہ ایک نیریٹو اور ایک یہ ایسے ہی مت بنایا ہوا انہوں نے. اسحاق ڈار ورسز جنت. چلیں اس کی میرا خیال ہے کسی اور پروگرام میں ڈسکس کر لیں گے. چادر دیکھ کر پاؤں پھلائیں آپ کہہ رہے ہیں. جی یہ اپنا بہت اچھا آپ نے کہا. ہم نے کراچی کے سیکورٹی آپریشن کو فائنانس کیا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر آپ اتنے اچھے تھے تو پھر لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بعض لوگ پس پردہ آپ سے ٹپس لینا چاہتے ہیں. نہیں ٹپس تو نہیں. میں تو دیکھیں بینامی قانون کے اطلاق سے ہوپ کے ابراج صاحب یو نو کہ بینامی قانون کس نے پاکستان میں انٹروڈیوس کی. تو پھر ساتھ میں ایگریکلچر ٹیکس بھی لگنا چاہیے. دیکھیں ایگریکلچر اگین جو ہے نا ایک زرعی ملک ہے, اس میں کچھ صوبوں کی بڑی سیریس تحفظات ہیں. وہ تو پنجاب کے ہوں گے. نہیں پنجاب کے نہیں ہے. نہیں بارانی اور نہری کے اوپر جب ٹیکس لگے گا. مجھے ایکسپلین کر لینے ابراج صاحب. 99. اچھا یہ اس وقت کا, یہ اس وقت کا ہے لیکن اس میں اتنی کیا جنریٹ کرتے ہیں؟ اتنی کچھ بھی نہیں. پھر آپ نے کیا کیا؟ او بھائی میرا تو قصور نہیں نا, صوبوں کا قصور ہے. آپ جیسے شخص کو تو ہر حکومت میں ہی فائنانس منسٹر ہونا چاہیے. آپ ایک پارٹی کے اندر کیوں ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ بے قدر کرنسی کرنے میں عوام کا ہاتھ تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں. کیسے یہ چند اسپیکولیٹرز ہیں. اس ملک میں 5000 پاؤنڈ گھر رکھنا منی لانڈرنگ ہے. او نہیں لیکن ہمارے ملک میں بلیک سے وائٹ منی نہیں. دیکھیں ابراج صاحب یہ ہیں آپ نے ایک سیکیورٹی کا لفظ استعمال کیا تھا. ان کا بجٹ یہ خود بناتے ہیں, کم زیادہ کرتے ہیں یا وفاقی حکومت کے کام؟ نہیں دیکھیں کیا الیکشن اور احتساب یہ بھی معیشت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیں الیکشن ٹرو اگر فری اینڈ فیئر ہوں. آپ درنوں کو اگر نقصان سمجھتے ہیں آپ تو نہیں کو درنے دیں گے نا حکومت کے خلاف؟ نہیں ہم نے ابھی تک تو کیا کیا. وہ الزام آپ کے اوپر یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے نیب کے کیسز ہوتے ہیں ایسے ہی سیاست دانوں کی بیماری بھی ہوتی ہے. یہ بات درست ہے؟
دیکھیے اس طرح نہیں ہے. آئی ڈونٹ ریکگنائز میرا کیس, کیونکہ اگر کوئی آپ کو پاکستان میں کیوں بلا رہے ہیں؟ میری بات سنیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا. تو میرا جو ہے نا فراڈ کیس ہے. آئی ایم ٹیلنگ آن سیئنگ آن ریکارڈ. کیا فراڈ کیا آپ نے؟ نہیں, میرا فراڈ کیس نہیں ہے. کیس ہی fraud. نیب نے فراڈ کیا میرے ساتھ کہ جے آئی ٹی نے یہ کہا ہے کہ 20 سال اس نے ریٹرنیں نہیں دی. کیا نہیں دی تو میں پرپوز کرتا ہوں مجھے گولی مارنی چاہیے. آپ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں؟ مظلوم نہیں, میرے ساتھ تو فراڈ کیا گیا. میں مظلوم کیوں ہوا؟ آپ اس پر چھوڑیں. ابرار صاحب یہ تماشا ہے. بینس چوری کا مقدمہ بڑے لیڈر کے اوپر بنا کبھی؟ بھائی بہت بڑے سب سے بڑے لیڈر کے اوپر یہی ہمیشہ دیکھیں یہ نا. بلیک میلنگ ہے. یہ پری پول ریگنگ ہے بھائی. ایسی کون سی خواہش ہے جو اپنے ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کو ایک سالڈ ترقی یافتہ ملک بنانا, جو یہی خواہش. فارغ وقت ملے تو کیا کرتے ہیں؟ میں فارغ نہیں ہوتا, میں تھوڑی عبادت کرتا ہوں, تھوڑا میں شعر و شاعری سے شکل نہیں, شعر و شاعری تو میرے نزدیک سے نہیں گزرا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ. السلام علیکم, ابرار قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گورکھ دھندا ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جس کو آپ لوگ تو سمجھتے ہوں گے یہ کوئی سیاستدان ہے, یہ شاید کسی کے سمدھی ہیں, شاید نون لیگ کے کوئی ورکر ہیں, لیکن اس سے ہٹ کے آج ان سے بات ہوگی اور ایسی باتیں ہوں گی جو اس سے قبل شاید ہی آپ نے یہ حقائق دیکھے ہوں یا کبھی سنے ہوں. میں کوشش کروں گا کہ جیسے میرے اس سے قبل سارے پروگرام کے اندر میں لوگوں کا ایک ایولیوشن تیار کرتا ہوں, وہ بندہ ہے کون, وہ کرتا کیا ہے, اس نے اس سے قبل کیا کیا, اور یہ سارے پہلو اس انٹرویو میں, اس گورکھ دھندا میں آپ کو دیکھنے کے ملیں گے. آج بات ہوگی پاکستان کی معیشت کے اوپر. روپیہ بامقابلہ ڈالر, یہ پاکستان خسارے میں کیوں ہے, انہوں نے اپنے دور حکومت میں کیا کیا, موجودہ حکومت کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں, یہ IMF کی ہمیں محتاجی کیوں پڑتی ہے, اسے ہم جان کیسے چھڑا سکتے ہیں, یہ دنیا کا سسٹم جو ہے اکانومی کا یہ کیسے ہے. خلافت راشدہ کے دور کو تو ہم یاد کر سکتے ہیں لیکن ویسے بن نہیں سکتے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو وہ چیزیں دی, وہ مدنیات دی, وہ ساری چیزیں قدرت کی طرف سے ہمیں ملی, لیکن ہم ان کا استعمال کیوں نہیں کر سکے, ہم ایک بہتر ملک معاشی اعتبار سے کیوں نہیں بن سکے. 1947 میں جب ہم آزاد ہوئے تو ایک سوئی اور دھاگا بھی شاید ہمارے پاس نہیں تھا, لیکن ہم کمپیئر کریں اس ملک کے ساتھ جس کے اندر میں بیٹھ کے آپ سے مخاطب ہوں تو کمپیرزن کریں تو شاید ہم نے ان سے بھی زیادہ ترقی کی ہے, چونکہ ہماری عمر کم ہے. میری مراد سابق وزیر خزانہ پاکستان کے اسحاق ڈار, جو اس دور میں 1970 کے دور میں اس انگلینڈ جیسے ملک کے اندر آئے اور یہاں پہ 1974 میں یہ واحد چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, چند گنے چنے درجن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے اس ملک میں, جن میں سے ایک یہ ہمارے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی تھے. اس کے علاوہ ACA ایک انسٹیٹیوٹ ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا جو انگلینڈ اور ویلز ہے, اس کے یہ ممبر رہے اور اب اس کے یہ لائیو ممبر ہیں, اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. گولڈ میڈلسٹ ہیں پنجاب یونیورسٹی سے, وہ کس وجہ سے ہوئے ان کے ساتھ ایک طویل گفت و شنید ہوگی, اور یہ روایتی چیزیں ڈسکس نہیں کروں گا, ان کے سامنے بیٹھ کے ہم یہ کوشش کریں گے کہ اگر ان کو کسی IMF کے میگزین نے یہ لکھا ہے کہ یہ 2016 کے ایک بہترین وزیر خزانہ سے تھے تو اس کی ریزن کیا ہے, یہ کیوں اس ملک کے 2016 کے وزیر خزانہ قرار دیے کہ جو ملک آج خسارے کے اندر ہے, کیا یہ باتیں درست تھیں؟ اگر تھی تو وہ یہ بتائیں گے, اگر نہیں تھی تو پھر آپ سنیں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک. آپ کا تعارف بڑا طویل ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا تعارف اصل میں ہے کیا, یہی ہے جو میں نے کہا یا اس کے علاوہ بھی آپ کچھ ہیں؟ میں بریفلی بتا دیتا ہوں جی کہ ابرار صاحب میں نے 74 میں الحمدللہ کوالیفائی کیا, تو میں نے انگلینڈ میں انڈسٹری جوائن کی. ایک گروپ تھا ٹیکسٹائل گروپ, برٹشز کا تھا, پاکستانیوں کا نہیں تھا وہ. ٹھیک. میں نے اسٹارٹ کیا ایز چیف اکاؤنٹنٹ اس گروپ میں. ویسٹ اینڈ میں اس کا ہیڈ آفس تھا, باقی اس کی برانچز تھیں. تو میں نے پھر جب میری شادی ہو گئی 76 میں, تو پھر مجھے پیرنٹ کی طرف سے حکم تھا کہ اب مسلمان ملک میں جاؤ یا واپس آؤ. تو پھر میں یہاں اس وقت ڈائریکٹر فائنانس تھا. ڈائریکٹر فائنانس؟ جی میں ینگسٹ ڈائریکٹر فائنانس کہہ لیں, 24 سال کی عمر میں. اچھا. انگلینڈ میں برٹش ٹیکسٹائل گروپ میں. تو میں پھر مجھے لیبین گورنمنٹ نے ہائر کیا, اور پھر لیبیا میں قریباً 2 سال کے قریب میں وہاں گزارے. 76 میں وہاں گیا. حیثیت میں جاب کی وہاں پہ؟ جی گورنمنٹ میں. اب وہاں جو ان کا آڈٹ سیکٹر تھا وہ بیسیکلی عربک جو بزنس تھا وہ تو تھا, لیکن جو دنیا کے سب سے بڑے ادارے آکسیڈنٹل, موبل, میراتھن, ایسو, یہ جتنے آئل کمپنیز تھی, لیبیا آئل رچ کنٹری تھا, تو ان کے آڈٹ یہ کانٹریکٹ پہ کرواتے تھے یہاں کی فرموں سے. اچھا. ایسٹ یورپین یا امریکن. تو انہوں نے اپنا سسٹم
ऑडिटर जनरल डिपार्टमेंट लिबिया में इंग्लिश सेक्टर ऑडिट सेट करने के लिए ना जी, सेटअप करने के लिए आप उसका हिस्सा बने? मैं उसका 6 हम लोग थे जिन्होंने वो सेटअप किया, तो मैं वो 6 में से एक था। दैट इज़ अगस्त 76। तो फिर मैं 78 तक वहाँ रहा। फिर मैं 78 में पाकिस्तान चला गया। तो मैं पाकिस्तान में प्रोफेशनल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म थी उसमें लाहौर, कराची, हमारे इस्लामाबाद हमारे ऑफिसेज थे, मैं उसमें नेशनल पार्टनर के तौर पे रहा। फिर मैंने 1980 से 88 एक पाकिस्तान की कंपनी थी जिसके जब बिजनेस था लिबिया, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, उनका मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र फॉर ओवरसीज जो उनका बिजनेस जॉइंट था उनका। जी उनका ये उनकी ब्रांचेस थी। तो फिर मैं 87-88 में मैंने अपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टॉक एक्सचेंज में फ्लोट की। तो उसके बाद फिर मैं 92 में फर्स्ट टाइम सियासत में आया। मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का मिनिस्टर ऑफ स्टेट और चीफ एग्जीक्यूटिव लगा, पहली बार बने, पहली दफ़ा लगा। फिर 93 में पहली दफ़ा MNA बना। फिर मैं 97 में MNA बना। फिर मैं उस टेन्योर में पहले कॉमर्स मिनिस्टर हुआ। फिर जब 98 में धमाके हुए और पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगी, तो फिर मुझे 98 में फाइनेंस भी दे दिया गया। ठीक। तो पाकिस्तान का उस वक़्त हालात आपके सामने हैं, आपको पता ही है। तो 46 रुपीज़ से 69 में डॉलर गया। तो एनीवे हमने उसको हम सारा उस तरफ भी आएंगे, उस तरफ भी आएंगे। तो उसके बाद फिर मैं 2000 फिर कू हो गया 99 में। उसके बाद फिर मैं 2003 में जब सेनेट रिवाइव हुआ, मुशर्रफ साहब ने तो 3 साल सेनेट को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया था, तो मैं सेनेटर बन गया। फिर मैं उस वक्त से सेनेट में सेनेटर पार्लियामेंट्री लीडर रहा। और फिर 2012 में मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह आई बिकेम लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, अगर आपका तारफ़ ये है तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि हफीज़ शेख असद उमर कौन है आपके मुकाबले? मेरे एहतराम है दोनों साथियों के लिए। मैं प्रोफेशनल की बात, मैं असद उमर साहब ऑब्वियसली उनकी बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA उन्होंने किया हुआ है और वो एक मल्टी नेशनल अपना रहे हैं उस कंपनी में। और हफीज़ शेख साहब बाय प्रोफेशन आपको पता है इकोनॉमिस्ट हैं। 2010 से 2013 में वो पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन था। लेकिन उन्होंने डिफ़ॉल्टर, वो नाकाम तरीन थे, आज फिर उसी चीज़ पे मैं तो खैर जो भी है वो अब मेरे लिए मुनासिब नहीं को कमेंट करना। बट 2013 इलेक्शन से पहले जो पाकिस्तान की जो मुआशी हालत थी वो आप सबको पता है। पाकिस्तान IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, IFC, IBRD सब ने बिजनेस बंद कर दिया था। प्रेडिक्शन ये थी कि पाकिस्तान बड़ी जल्दी डिफ़ॉल्ट करेगा। लेकिन आपने संभाला दिया उसको। अल्हम्दुलिल्लाह ने संभाला दिया। हमने मेहनत की, कोशिश की, अपना एक इकोनॉमिक रोड मैप दिया था इलेक्शन चार्टर में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में 2013 में, तो उसके ऊपर अमल किया। 5 दिन में बजट दिया और एक मेहनत की, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और पाकिस्तान उस तमाम भंवर से निकल के फिर तरक्की की तरफ चल पड़ा। भंवर से निकल के पाकिस्तान तरक्की की तरफ तो चल पड़ा, लेकिन डॉक्टर साहब क्या वजह होती है कि जब मुल्क की मैशियत ठीक ना हो तो सारा बोझ वज़ीर ख़जाना के ऊपर डाल दिया जाता है। असद उमर चेंज हो गए, पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में 2 से 3 वज़ीर ख़जाना चेंज किए, आज हमें कोई टेक्नोक्रेट वज़ीर ख़जाना मिल के। क्या रोल होता है वज़ीर ख़जाना का मुल्क की मैशियत के अंदर? देखिए, कोई भी वज़ीर ख़जाना इन आइसोलेशन तो कुछ नहीं कर सकता। अब पहले रोल की बात करते हैं। रोल क्या होता है? हाँ, एक तो ये है कि एक जो भी पार्टी उसकी हुकूमत होती है, एक काबीना है, लेकिन जाहिर है कि फाइनेंस मिनिस्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, असर्टिव रोल होता है। और फिस्कल पॉलिसी जो है पाकिस्तान की, उसका वो मेनली वो जिम्मेदार होता है अपनी इकोनॉमिक टीम के साथ। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सेंट्रल बैंक कंट्री का करता है, विच मीन स्टेट बैंक। और जो उनके स्टेट बैंक के लॉ में भी जो मॉनेटरी एंड फिस्कल कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका भी चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। ठीक। तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी जो कि किसी इकोनॉमी को गवर्न करती है, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर का बहुत बड़ी जिम्मेदारी और रोल है। ऑब्वियसली जो भी वो कुछ करता है वो कैबिनेट से अप्रूवल होती है, प्राइम मिनिस्टर की आशीर्वाद होती है, तो फिर ही करता है। Exactly. तो ये एक आइसोलेशन में किसी एक इंडिविजुअल को आप कहेंगे जी असद उमर साहब पे एक आप पूरा बोझ डाल दें, वो मुनासिब नहीं है, इज्तिमाई है। लेकिन ऑब्वियसली उसका ब्रेन तो उसका है ना जी, जो वो उसमें एडिशन, डिलीशंस, अमेंडमेंट्स वो सारी उसमें शामिल है। मौजूदा हुकूमत अपना पहला वफाकी बजट पेश करने जा रही है। वो चाहते हैं कि 1550 अरब के इजाफे के साथ बजट पेश किया जाए। आप जैसा एक्सपर्ट बंदा बता सकता है कि ये बजट कैसा होगा? ये क्या वाकई पहला बजट है उनका?
वफाकी बजट पहला है, वो 2 मिनी बजट भी दे चुके हैं जब मिनी से आए। बजट, लेकिन वफाकी बजट हाँ, पहला ठीक, है। वो भी वफाकी मिनी बजट्स हैं। तो जो उन्होंने पहले दिए हैं बजट, हमारी गवर्नमेंट जो है PMLN की, वो मई 2018 में दे गई थी, 2018-19। उसमें उन्होंने वर्चुअली दो मिनी बजट्स फुल फ्लेज दिए। ठीक। और ये उनका कह लें कि जो मेन बजट जो अनाउंस कर रहे हैं वो पहला है। आपको जो सवाल है 1550 अरब के वर्चुअली आपको मतलब नेट टैक्सेस जो बात हो रही है, ठीक है। अब पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून वो वाहिद हुकूमत है जिसने कई दिहाइयों में 20% एवरेज ग्रोथ टैक्सेस में कलेक्शन में की, पर ग्रोथ की 20% पर एनम सालाना। अच्छा। फ्रॉम 1940 अरब से हमने 39 अरब पे लेके गए। तो 5 सालों में अगर पर ईयर 20% होती थी तो टोटल कितनी होगी? 100 होगी ना? जी वही है, यही ना, 1900 अरब से 39 अरब पे ले गए ना हम, 1940 से 39 अरब पे। अब ये इन्होंने कहा था कि हम पहले साल में 8000 अरब पे ले जाएंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इनका सिर्फ 3% इजाफा है इस साल का। 3%, 3%, 20% के मुकाबले में, 20% के मुकाबले, एवरेज प्लेन एवरेज 20% के मुकाबले में 5 साल के। तो इन्होंने तो कहा था हम पहले साल में ही इसको 8000 पे ले जाएंगे। तो मेरे नज़दीक 1500 अरब के 1550 अरब के इजाफी टैक्सेस इस कौम को बहुत ही आवाम के लिए शायद अनअफोर्डेबल होंगे, उसका बोझ बर्दाश्त करना। अब वो कल बजट आएगा, जब बजट आ जाएगा तो फिर उस पर हम देखेंगे कि क्या क्या बजट के टैक्स। डार साहब, आवाम को नहीं पता ये बजट कैसे बनता है, जी, कौन करता है, कैसे करता है। उनको इतना पता है कि हमें रोटी सस्ती मिलनी चाहिए, जी, हम 3 वक्त का खाना बाइज्जत तरीके से जी, अपनी बाउंड्रीज के अंदर रह के खा सकें और जिंदा रह सकें। जी। डार साहब, इस जदीद दौर के अंदर पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे जितना जो अमीर तरीन है वो उतना कम टैक्स देता है। लोग कहते हैं, ये रियलिटी भी किसी हद तक है, हम टैक्स लोगों से इनकम टैक्स बाकी मद में वो जनरेट नहीं कर सके, वो अखज़ नहीं कर सके। जी। हम जदीद टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं अपने मुल्क में जो टैक्स को बेहतर करने के? देखिए 2 चीज़ें उसमें, एक तो बिल्कुल ठीक आपने फरमाया कि टैक्स को बढ़ना चाहिए, और ये बड़ी अच्छी, मैं खुश था कि जी चलें 2000 से हम 4000 पे लेके गए, डबल किया 5 साल में। अब ये कह रहे हैं हम 4000 से 8000 पे लेके जाएंगे, वो भी 1 साल में। तो ग्राउंड रियलिटी जो है मुख्तलिफ है ना, कि 3% तो कुछ भी नहीं है ग्रोथ। अभी ऑलरेडी अपने टारगेट जो इन्होंने खुद अपने लिए लीन टारगेट कम रखा हुआ है, उसमें भी ये ऑलमोस्ट 440-50 बिलियन शॉर्टफॉल है अभी तक। 440-50 बिलियन। और ये सेल टैक्स के भी इन्होंने रिफंड रोके हुए हैं। अगर आप ओपनिंग सेल टैक्स देखेंगे कितना आउटस्टैंडिंग था रिफंड देना, और आज तो उसमें भी 100-150 अरब का फ़र्क है। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ जो आप देखें कि आपने जो कहा ना जी टैक्स को कैसे, तो टैक्स बढ़ाने के लिए हमने एक वो काम किया जो कि पिछली किसी हुकूमत को यानी ऑलमोस्ट 60-65 साल में तौफीक नहीं हुई। वो ये था कि दुनिया में एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन एग्रीमेंट हुआ। डार साहब, अगर आपने वो काम किया जो कोई नहीं कर सकता था, तो आज मुल्क बदहाली का शिकार क्यों है? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना जी। OECD जो एक अदारा है जिसमें टैक्स एविजन को रोकने के लिए अदारा है, अच्छा, दुनिया में, और वो किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि अपने कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर माजी में जाए, उसको कहे जी मुझे इजाज़त दें कि मैं उसका मेंबर पाकिस्तान को बनाऊं, क्योंकि ये जो तंजीम बनी थी इसने सितंबर 2018 में अपनी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करनी थी, जो इसके मेंबर्स होंगे कि जी मेरे मुल्क में अगर जर्मनी मेंबर है तो वो पाकिस्तान को बताएगा कि पाकिस्तानियों के यहाँ कौन से एसेट्स हैं, कौन से बैंक अकाउंट्स हैं, सारे जो मेंबर्स हैं। तो मैंने अपनी कैबिनेट से अप्रूवल लेके जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से और कैबिनेट से, तो मैंने उस प्रोसेस को ट्रिगर किया। और ये नहीं है कि आसान आप एप्लीकेशन दें तो आपको स्कूल में एडमिशन मिल जाती है, नहीं, पूरा वे है, प्रोसीजर है। वो आपकी सिस्टम देखते हैं, आपको उनका सिस्टम कंपैटिबल करना पड़ता है, आपको कवानीन में तब्दीली करनी पड़ती है। और हमने जून 2017 के बजट में फाइनल एक चेंज की सेक्शन 21 में मल्टीलैटरल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, हमने बजट के जरिए उसमें कानून को बदला। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे इनवाइट किया, मैंने सितंबर 2016 में वो फिर मुआहदा किया। तो ये एक मेजर पेशरफ्त है पाकिस्तान की, जिससे पाकिस्तान की टैक्स अथॉरिटीज़ को इंफॉर्मेशन मिलेगी पाकिस्तानियों की जो बाहर के मुल्कों में उनके एसेट्स हैं, जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं, जो काम आज हो रहा है, जो काम
آج ہو نہیں رہا, وہ ہونا ہی تھا سپٹمبر 2018 اچھا میں ہونا تھا, وہ عمران خان صاحب وہ نے آپ کا پودا لگایا ہوا عمران خان صاحب نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی, لیکن میڈیا کے میجر 3 چینلز نے وہ میرے سارا دکھا دیا سائن کرتے ہوئے اپنا سپٹمبر 2016 میں پیرس میں سائن کرو معاہدہ. اسی طرح ہم نے سوئٹزرلینڈ کے ساتھ بڑی مشکل سے ایکسچینج آف انفارمیشن کے لیے ان سے معاہدہ کیا, اور وہ بہت, اس میں بھی ہمیں تقریباً 3 سال لگے. وہ بھی انہوں نے کریڈٹ لینے کی کوشش کی, وہ بھی میڈیا نے دکھا دیا کہ یہ تو ڈاٹ سب کر کے ہوئے ہیں. یہ ہیلپ کرے گا پاکستان میں ٹیکس بیس کو بڑھانے کے لیے, اور اسی لیے ایمنسٹی اسکیم جو ہم نے پہلی بنائی تھی کہ اب بزنس کمیونٹی کو بتا دیا تھا کہ بھائی سپٹمبر 18 کے بعد یہ انفارمیشن باہر سے آنی ہے, آپ اب اپنے آپ کو پوزیشن کر لو اور اپنی چیز کو ٹھیک کر لو. اس وقت بدقسمتی سے عمران خان صاحب نے جا کے اس کے خلاف اسد عمر صاحب نے اتنا شور مچایا کہ جی یہ زیادتی ہے, جو ایمنسٹی اسکیم استعمال کرے گا ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے, ان کو انویسٹیگیٹ کریں گے. تو جب یہ حکومت میں ہے تو انہوں نے وہی اسکیم جو ہے شاید خان صاحب نے میرے والی اسکیم اناؤنس کر دی جو میں میجر بنائی تھی, تب اس کے مخالف تھے, آج اسی کام کو وہ آج تو دوسری دے رہے ہیں, اب تو وہ دوسری اسکیم دے رہے ہیں. ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ ہوتا ہے ملک اور قوم کو؟ دیکھیں یہ ایک قسم کا ہے تو ڈس ایڈوانٹیج. جو آنیسٹ ٹیکس پیئر ہیں, جو آنیسٹ ٹیکس پیئر ہیں ان کے لیے ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ بھئی ہر اگر آپ تھوڑی دیر کے بعد ایمنسٹی اسکیم دیں گے تو وہ کہیں گے یار ہم بھی ٹیکس چوری کریں, کل کو ایک اور اسکیم آئے گی تو ہم اس میں ہم اس کو شامل ہو کے تھوڑے سے پیسے دے کے وائٹ کر لیں گے, اپنا ٹھیک کر لیں گے. اسی لیے ہم نے پہلے OECD کا ممبر بنایا. اٹ واز پلانڈ آؤٹ اسٹریٹجی آف مسلم لیگ نون اور میری, اور ہم نے کہا کہ اب ہم بزنس کمیونٹی کو ایجوکیٹ کیا کہ جی ان کو انوالو کیا اسکیم کے بنانے میں کہ ہم آپ کو اسکیم دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے پھر ایک دفعہ. لیکن اب خان صاحب دوسری اسکیم دے رہے ہیں, میرے ان کے کچھ چاہنے والے, ان کے کوئی دوست احباب جو کہ میرا خیال ہے ان کے فائنینسیئر بھی ہیں, اب ان کو شاید ضرورت ہے, دوسری اسکیم آ گئی ہے. پہلی اسکیم میں بھی دوستوں یاروں نے ان کے استعمال کیا, ملینز آف ڈالرز کی پراپرٹی سیدھی کی ہیں. آپ کے اوپر یہ لوگ الزام کیوں لگاتے ہیں کہ ہم آج آپ کا لیا ہوا قرضہ موجودہ حکومت خان صاحب کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کہ ہم وہ ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مشکل. دیکھیں میری بات سنیں, انہوں نے اتنا غلط نیریٹو دیا ہوا ہے, دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ امریکہ کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی جو نمبر ڈیٹ کے کسی ملک کے ریلیونٹ نہیں ہوتے, ایبسولوٹ نمبرز ایک وہ ریلیونٹ نہیں ہوتے. جی ڈی پی, ڈیٹ ٹو جی ڈی پی, اگر آپ کی اکانومی بڑی ہوگی تو ڈیٹ آپ کا بڑھے گا. اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, آپ کے وہاں سونے چاندی اور تیل اور گیس کے نہریں تو نہیں نکلے نا پاکستان میں, اور سارا کچھ تو نہیں ہے نا پاکستان میں. یو ہیو ٹو لیو ود ان سرٹن پلان. پلان کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو آپ نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. اب یہ ڈیٹ جو ہے یہ پیپلز پارٹی نے 8,200 کے قریب ڈیٹ میں اضافہ کیا اپنے ٹینیور میں 5 سال میں. اس کو آپ واپس کتنا لے کے آئے تھے؟ جی جو اضافہ ہوا تھا نہیں واپس نہیں ہوتا, نیٹ ڈیٹ بڑھتا ہی ہے جب جی ٹی پی بڑھتی ہے. اچھا وہ بڑھتا ہی ہے, آف کورس بڑھتا ہے نا, تو واپس نہیں ہوتا. یہ نیٹ ایڈیشن کی بات ہو رہی ہے کہ اگر 6,000 ارب پہ پیپلز پارٹی نے ٹیک اوور کیا تو پیپلز پارٹی نے 8,000 اس میں اضافہ کیا. اس کے بعد ہم نے 5 سال میں 9,000 اضافہ کیا. ٹھیک ہم نے, ٹھیک ہے. اب وہ جو فگر ہے تو خان صاحب فگر غلط دیتے ہیں, وہ ڈیٹ کا فگر نہیں ہے, اس میں ایکسٹرنل لائبلٹیز اور وہ یعنی دوسری چیزیں ہوتی ہیں. ڈیٹ کی ڈیفینیشن قانون میں موجود ہے, اور جب یہ عالمی اداروں کو یا پارلیمنٹ کو سوالوں کو جواب دیتے ہیں تو صحیح فگر دیتے ہیں. اچھا یہ اب ہر حکومت کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنا ڈیٹ انکریز کیا ہے, یعنی ڈیٹ سٹاک میں کتنا بڑھایا اور اس کے اگینسٹ کیا کیا, یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ کیا وہ ڈیٹ جو ہے لے کے خرچوں میں اڑا گئے یا کچھ کیا بھی ہے. اچھا ہم نے کرنا ہوتا ہے. ہاں ہم نے کیا کیا, ہم نے ملک میں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی. ہم نے ایل این جی کے پروجیکٹ 3600 میگا واٹ لگائے اپنے پیسوں سے. ہم نے ملک میں 11,000 میگا واٹ کے منصوبے لگائے. ہم نے کراچی سے اپنا لاہور موٹر وے کا شروع کیا. ہم نے کئی 100 ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کیے. ہم نے گوادر ٹو کوئٹہ کو 72 گھنٹے کا سفر کو 12 گھنٹے کے لیے ہائی وے بنایا. تو یہ ساری چیزیں انویسٹمنٹ درکار ہوتی ہے. تو کیونکہ پاکستان میں 2,000 سے 4,000 ارب بھی بہت بڑا انکریز ہے, اور ہم نے صوبوں کو قریباً ہم نے 1,200 ارب اضافہ کیے جو ان کو ملتے تھے. 900 وہ 2100 ارب پہ چلے گئے. ایسے آزاد کشمیر کو بھی آپ نے بڑھایا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو خان صاحب ایک غلط لوگوں کو نیریٹو انہوں نے دیا, دوسرے ملکوں میں جا کے بھی دے رہے ہیں, یعنی او بھائی امریکہ کا 100% سے زیادہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے,
जापान का 220% से ज़्यादा है, यूरोपियन कंट्रीज़ का अक्सर का 100% से ज़्यादा है। तो हमसे भी ज़्यादा? हाँ जी बिल्कुल। और हम जब आए थे हमारा, तो हम इतने फिक्रमंद क्यों नहीं फिक्रमंद में हमने एक नैरेटिव बनाया ना कंटेनर पे चढ़ के, हमने एक बदनाम, फिक्र वाली बात नहीं है। नहीं बिल्कुल फिक्र वाली बात नहीं है, हमने बदनाम किया हुआ है पाकिस्तान को। अच्छा मुझे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये कहते थे कि हम आके कर्जे में ये तबाही होगी, कर्जे नहीं लेंगे और 10,000 वापस करेंगे। ठीक है, मेरे पास एविडेंस मौजूद है, मैं चैलेंज करता हूँ इमरान खान, नियाज़ी को और उसकी हुकूमत को। इन्होंने 3 साल की जो प्रोजेक्शन इंटरनेशनल अदारों को बना के दी है, इन्होंने उसमें दिखाया कि हम 30 जून 2021 तक 10,989 बिलियन रुपीस का इजाफा करेंगे, 11,000 का। पीपल्स पार्टी ने 5 साल में 8,000 किया, आपने 9,200 रफली किया, और हम उसका हिसाब मैंने दे दिया आपको। तो ये अपने 5 साल में 11 करेंगे, 3 साल में 11,000 इजाफा करेंगे, और पब्लिकली कहते हैं मैं 10,000 कम करूंगा। इनके कॉल और फिल्म में तजाद है, ये सिर्फ टाइम गेन करते हैं कि हमारा टाइम पास होता जाए। 100 दिन, फिर 6 महीने, फिर 9 महीने, और 9 महीने तो बहुत कुछ निकल आना चाहिए था, खबर आ जानी चाहिए थी, लेकिन आप देख रहे हैं ऐसा हुआ नहीं। डॉक्टर साहब काफ़ी दर्जनों सवाल आपसे पूछने हैं, मैं चाहता हूँ कि पॉइंट टू पॉइंट आ जाएं आगे। जी। क्या पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है? बिल्कुल, बेसिकली हम एक ज़री मईशत है। और आप देखें कि आज जो जीडीपी की ग्रोथ है, जो कि 3.8% टारगेट था, 0.8% है। जो मेजर क्रॉप्स हैं कॉटन समेत, उसकी जो ग्रोथ टारगेट था 3% है, वो यानी माइनस है। कैन यू इमेजिन कि हम किस तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल एक हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है, हमारा ज़री मुल्क है, लेकिन आप देखें कि 3.8% के बजाय 0.8% ग्रोथ है जो साल ये इस हुकूमत का ख़त्म हो रहा है अब। ये तो बहुत बुरे फिगर हैं। और ये इंडस्ट्री का भी यही हाल है, इंडस्ट्री का भी इन्होंने 4.6 की बजाय 1.7 है, सर्विसेज सेक्टर 6.5 की बजाय 4.7 है। आप कोई बात करें ना जी, ओवरऑल जीडीपी जिसका हमने 5.8 पे लेके गए, इस साल का टारगेट 6.2 था, और ये 3.3 पे ख़त्म कर रहे हैं। ऐसे ही ये इन्होंने कहा था कि हम कंस्ट्रक्शन में 50 लाख घर बनाएंगे। याद है आपको? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किसी मुल्क की जीडीपी को स्टिमुलेट करती है और उसको उठाती है। अमेरिका में जब इकोनॉमी स्लो हो जाती है तो वो हाउसिंग सेक्टर पे इन्होंने कहा था हम 10% उसमें टारगेट इनका था इस साल, ये माइनस है 7.6%। ये तो रियल एस्टेट जो स्कीम लेके आ रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लगाना, एफबीआर, सारी चीज़ें जी, आपके बकौल फिर उस चीज़ में बेहतरी हो सकती है ना? जो देखें बिल्कुल नहीं बेहतरी होगी, ये सिर्फ खाली पुलाव इन्होंने पकाए हुए हैं। ये कहते हैं हम 10 मिलियन 1 करोड़ नौकरियां देंगे और 50 लाख घर बनाएंगे। 1 साल हो गया, कितने 500 घर भी नहीं बनाए, 1 लाख नौकरी नहीं दी। उल्टा इन्होंने क्या किया, और लोगों को गुर्बत लकीर से निकालेंगे बाहर, पॉवर्टी लाइन से। इन्होंने क्या किया, अपने इस 10 महीने में 11 लाख लोगों को बेरोज़गार मजीद किया। इन्होंने 50 लाख लोगों को पॉवर्टी लाइन में मजीद धकेल दिया। और आपके सामने है कि 3.6% CPI या इन्फ्लेशन इंडेक्स को जो 9.1 पे चली गई है, 250 से 300% कीमतों में इजाफा हुआ है, आपके सामने है। कोई चीज़ भी आप ले लें, बिजली गैस के बिल ले लें, आप रोज़मर्रा की एशिया ले लें, कोई चीज़ भी ले लें। तो फिर मेरे और आपके इस मुल्क की आमदन में इजाफा कैसे हो सकता है? इजाफा होगा, इजाफा हो रहा था ना, किन्होंने ये खेल खेला है? इजाफा हो रहा था ना पाकिस्तान का। इस इजाफे से अपने ही मुल्क के अंदर से तो कोई नहीं रोक सकता। नहीं, बट वो इनकॉम्पिटेंस है, उसको सही हैंडल ही नहीं कर रहे। 20% का इजाफा एवरेज, या आप देखें 3% के इजाफे पे आ गए हम। तो फिर किधर है वो कौम से वादा और नारा कि मैं 8,000 रुपये लेके जाऊंगा 1 साल में? लेके जाए ना, अगर ले जाए तो मैं उसको मुबारक दूंगा। अखराजात ज़्यादा, इनकम कम। इन्होंने कहा था हम अखराजात कम करेंगे। मुझे अखराजात की आपने बात करी, वो भी सुन लें। इन्होंने जनाब 17.7% करंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, बजाय कम करने के बढ़ाया है। इन्होंने जो गरीब लोगों के जो सोशल सेफ्टी नेट टाइप एक्सपेंडिचर था उसको 30% कम किया है। उस कटौती के बावजूद टोटल करंट एक्सपेंडिचर जो है 17.7% बढ़ गया। इनकी मेजर गलती क्या है? इनकी मेजर गलती ये है कि एक्सपेंडिचर आउट ऑफ काबू है, बाहर निकल गया, यानी कंटेन करने के मैं सुन लेना जी, एक्सपेंडिचर जो है उसको इन्होंने कंटेन करना था, उसको उस पर ये बाहर निकल गए 17, और जो आमदनी बढ़ानी थी वो ये टारगेट पूरा नहीं कर रहे, 3% से आमदनी बढ़ा रहे हैं। नेट रिजल्ट क्या है कि 11 साल का हाईएस्ट बजट खसारा है ये साल, 11 साल का। यस, तो आने वाला भी
آنے والا تو آپ دیکھیں گے نا کیا گل کھلاتے ہیں. کیا گل کھلاتے ہیں. ہاں جی. موجودہ حکومت ایسے کیوں کہتی ہے کہ ہماری خرابی کی، ہماری کمزوریوں کی، ہماری معاشی بدحالی کی وجہ کرپشن ہے سابقہ حکومتوں کی؟ دیکھیں یہ ایک نیریٹو اور ایک یہ ایسے ہی متھ بنایا ہوا ہے انہوں نے. کہاں کرپشن نہیں ہوتی؟ کرپشن کو پکڑنا کوئی نہیں روک رہا. میں ان میں سے ہوں جو کنڈون کبھی نہیں کہے گا کہ کرپشن کو کنڈون کریں. اگر کسی کرپشن ہے تو آپ اس کو پکڑیں، لیکن آپ کرپشن کے نام پہ ملک کو بدنام مت کریں. کیا امریکہ میں، چائنا میں، یورپ میں کرپشن نہیں ہے؟ لیکن وہ ان کے اپنے ٹولز ہیں، وہ اس کو کنٹین کرتے ہیں، پکڑتے ہیں. آپ بھی پکڑیں. ایگزیکٹلی. لیکن آپ نے تو اس کو اس کرپشن کے نام پہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن، پولیٹیکل پرسیکیوشن کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو ملائن کر رہے ہیں. آپ نے کبھی سنا یہاں کو کرپشن کا کیس ہو؟ جب تک ہر چیز ان آرڈر نہیں ہوتی، 99.9% شور نہیں ہوتا، تو وہ آپ کو کبھی پتہ بھی نہیں چلتا انٹریکشن. یہاں بدنامی پہلے کرتے ہیں، شور پہلے مچاتے ہیں، اور ہم نے ملک کو بدنام کر دیا. آپ عمران خان نیازی صاحب جاتے ہیں اپنا اوتھ لینے کے بعد دوسرے ملکوں میں، چائنا میں جاتے ہیں، سعودی عربیہ میں جاتے ہیں، انویسٹرز کو ایڈریس کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں ہمارا ملک یا قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہمارے ملک میں کرپشن ہے. کوئی میرا خیال ہے آؤٹ آف مائنڈ ہی ہوگا جو پاکستان میں پھر انویسٹمنٹ کے لیے سوچے گا. سادہ لفظوں میں یہ بتائیں کہ ہمارے ملک کے وہ مین اہم اخراجات کون سے ہیں جس کی وجہ سے ہم IMF کے پاس جاتے ہیں؟ دیکھیں ایک آئسولیٹڈ ایکسپینڈیچر نہیں ہے. آپ کا ملک جو ہے وہ ٹوین ڈیفیسٹ ملک ہے. ٹھیک ہے، آپ بجٹ خسارہ بھی آپ کا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، آپ کا فورن اکاؤنٹ بھی ہے، اور آپ کا بجٹ خسارہ بھی ہے پاکستان کا. ریزن کہ ہم نے ایک بہت بڑی پرپورشن پچھلے NFC ایوارڈ میں جو دسمبر 2009 میں ہوا تھا، وہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو جو شیئر ملتا تھا، یہ پتہ نہیں آپ کو اب معلوم ہے کہ نہیں، یہ میجر ایک ہمارے 2009-10 کی ایک ڈیولپمنٹ ہے. اس میں 5% ہم کلیکشن چارجز کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب اب یہیں سے آگے بات کریں کہ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے اس پار اسحاق ڈار صاحب سے مزید گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈار صاحب بات ہو رہی تھی کہ اخراجات زیادہ، میں وہ ایکسپلین کر رہا تھا آپ کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دسمبر 2009 میں جو ہمارا NFC ایوارڈ ہوا، جس کے تحت جو اب ٹیکسز کلیکٹ کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ، وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کو کیا ملے گا، صوبوں کو کیا ملے گا. ایگزیکٹلی. اس میں ہم پہلے 5% فیڈرل گورنمنٹ کلیکشن چارجز پہلے کاٹتی تھی. جو بھی کلیکٹ ہوتا تھا، جو ٹیکسز جو کلیکٹ ہوتے تھے، 5% فیڈرل گورنمنٹ رکھ لیتی تھی ایز ایڈمنسٹریٹو چارج، کلیکشن چارج. اور 95% ان کو خود ملتے تھے. نہیں، پھر میں اس کی ڈسٹریبیوشن بعد میں بتاتا ہوں نا، 95 کو کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتا. ٹھیک. تو 5 کو 1% کر دیا گیا، تو فیڈرل گورنمنٹ نے 4% لوز کر دیا. ٹھیک. اس کے بعد صوبوں کو جو باقی 95 ہوتا ہے، اس کو 42.25% ملتا تھا اس کا. ٹھیک. اس کو انکریز کر کے 57.5 کر دیا. تو رفلی 15.25% اس میں اضافہ کر دیا. ٹھیک. کلیکشن چارجز کم کر دیے، اور جو باقی بچا اس میں 42.25 کو 57.5 کر دیا. تو یہ ورچولی قریباً 19% کی شفٹ ہو گیا اسپیس کہ جو فیڈرل گورنمنٹ اکٹھا کرتی ہے پورے ملک سے ٹیکسز، اس میں وہ 19% کے قریب سے رفلی صوبوں کو مزید یعنی جانا شروع ہو گیا. 42 کی بجائے رفلی 60% کہہ لے گئے صوبوں پہ. بہتر تھا نا؟ نہیں بہتر تھا. تو فیڈرل گورنمنٹ نے تو اپنا ڈیفنس بھی پورا کرنا ہے، اپنے ڈیٹ سروسنگ بھی کرنی ہے، اپنے ملک میں ہائی ویز اور یہ موٹر ویز بھی بنانی ہے. تو اس کا مطلب صوبوں کو مضبوط کرتے کرتے ہم نے اپنے پورے ملک کو نقصان کر دیا؟ نہیں، نقصان کی بات نہیں. NFC یہ سارے صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ مل کے فیصلہ کرتی ہے نا جی. جو آئین میں جو طریقہ ہے، میں ویسے آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اگرچہ ہم نے وہ یعنی ایک NFC ایوارڈ آیا جس سے فیڈرل گورنمنٹ کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بجٹ ڈیفیسٹ ہی ہوگا. یعنی انلیس کہ آپ 8,000 پہ چلے جائیں اور اپنے اخراجات کو قابو میں رکھیں، تو وہ ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے یہ آج کا نہیں، ہمیشہ سے ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو میکرو اکنامیکلی اتنا سٹرونگ کرتے ہیں، یعنی اگر جیسے میں نے کہا 100% امریکہ کا ہے ڈیٹ ٹو GDP، وہ تو نہیں جاتا پیسے کی ضرورت ہو تو IMF کے پاس. جاپان تو نہیں جاتا. یورپ کیوں؟ کہ ان کی اکانومی جو ہے وہ سٹیبل ہے. اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ سیکنڈری مارکیٹ میں کمرشل بینک میں جاپان جیسا ملک بنیں گے انشاءاللہ. اب اسی طرف جا رہے تھے. G20 یہ آپ کی خواہش تھی، ٹارگٹ تھا؟ ہمارا ٹارگٹ تھا G20 میں جانے کا نا. تو وہ تو اللہ نے ہمیں نوید دے دی. UK کے پرائس واٹر ہاؤس کی رپورٹ اٹھا کے پڑھ لینا 2016 کی آپ. وہ تھا کہ پاکستان چند سالوں میں 2030 میں G20 میں شامل ہوگا. اٹلی اور کینیڈا کی اکانومیز پیچھے رہ جائیں گی.
تو یہ میرا مطلب ہے کہ اس کو آگے لے کے جانا چاہیے تھا، جو بھی حکومت آتی اس کو آگے لے کے جانا چاہیے تھا. بیچ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اسحاق ڈار ورسز جنرل. چلیں اس کی میرا خیال ہے کسی اور پروگرام میں ڈسکس کر لیں گے. وہ بیسیکلی ڈسٹریبیوشن ریسورسز کے بارے میں میرا خیال ہے خرم حسین کے آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں اکتوبر 2017 کی. دیکھیں فسکل ڈسپلن جب تک کسی ملک میں نہیں ہوگا کہ آپ اپنے اخراجات کو کنٹین کر کے اس حساب سے چلیں، اس حساب سے خرچ کریں. اگر چادر دیکھ کر پاؤں پھلائیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. یہ اپنا بہت اچھا آپ نے کہا. تو وہ بیسیکلی انہوں نے کچھ میری ایک پریس کانفرنس کو ذکر کر دیا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ایک کچھ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کی کر دیا. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کا ملک ہے. ہم نے سیکورٹی کے لیے الحمدللہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم نے سیکورٹی کا بجٹ ڈبل کیا. ہم نے جیسے ریونیو ڈبل کیا 20%، ان کا بھی رفلی ڈبل کیا. پھر ہم نے ان کے ضرب عضب کو فائنینس کیا، ہم نے کراچی کے سیکورٹی آپریشن کو فائنینس کیا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر آپ اتنے اچھے تھے تو پھر لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بعض لوگ پس پردہ آپ سے ٹپس لینا چاہتے ہیں. نہیں ٹپس تو نہیں. میں تو دیکھیں بھائی، میں جب سے ٹیلی ویژن چینلز پہ میں نے، کیونکہ ظاہر ہے پہلے تو ان کو دینا چاہیے تھا نا 2-4-6 مہینے کے، یہ شاید صحیح راستے پہ. جب میں نے دیکھا یہ ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، کوئی پلان ہی نہیں ہے، کوئی ویژن ہی نہیں ہے، اور یہ تباہی کا ہمیں لیتے جا رہے ہیں، پھر میں نے بولنا شروع کیا. جو ہی میں نے بولنا شروع کیا تو مجھے میری آواز بند کر دی گئی. تو ملک کا نقصان ہے. وہ اب آپ دیکھیں کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں چھین سکتے. یہ انہوں نے میرے 2 پروگرام تھے، ایک ندیم ملک صاحب کا تھا، ایک عاصمت شرازی کا تھا. اس کو دونوں چینلز کو انہوں نے فائن کیا. پھر میرا غریدہ فاروقی صاحب کے ساتھ آج ٹی وی پہ پروگرام آن ایئر تھا، اس کو بند کروایا تھریٹ کر کے کہ ہم آپ کا لائسنس کینسل کر دیں گے. پھر میں نے اپنا آواز جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ جیسے چینلز کے ذریعے میں آواز دے رہا ہوں، اور میرا فرض ہے ایز پاکستانی. تو میں ان کو یہ نہیں صرف کرٹیسائز نہیں کرتا، میں مشورہ بھی دیتا ہوں. میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ 2017 کے اکنامک انڈیکیٹرز کو اپنا ٹارگٹ بنا لیں. ہم نے وہ پہلے ادھر جانا ہے، وہاں پہنچنا ہے. وہ کیا تھا؟ 40 سال کی لوسٹ انفلیشن، 40 سال کا لوسٹ انٹرسٹ ریٹس، 40 سال کے لوسٹ ایکسپورٹ ریفائنانس، 40 سال کے لوسٹ لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی، ڈبل ریونیو، انپریسیڈنٹڈ 100% انکریز ان ٹیکسز کلیکشن، ہائیسٹ 13 سال میں، اس کو 15 سال میں ہائیسٹ جی ڈی پی گروتھ 5.8. دیکھیں اگر آپ کی جی ڈی پی ہوگی تو آپ نوکریاں دیں گے، جی ڈی پی ہوگی تو آپ پر کیپٹل انکم بڑھائیں گے، جی ڈی پی گروتھ ہوگی تو آپ ملک میں ترقی کریں گے، جی ڈی پی گروتھ ہوگی تو آپ سیکورٹی کو مزید بہتر کریں گے. بیسک چیز ہے. لیکن یہ تو آپ دیکھیں نا 5.8 سے 3.3 پہ چلے گئے. بے نامی قانون کے اطلاق سے چونکہ آپ کے سامنے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ملک کہاں پہ ہے، ہوگا کیا، اور ان کا فائدہ اور نقصان کس جگہ آپ ہوپ کے ابرار صاحب کہ بے نامی قانون کس نے پاکستان میں انٹروڈیوس کیا؟ یہ خادم ہے. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، بے نامی مسلم لیگ نون نے یہ قانون میں ڈرافٹ لے کے گیا، پی ایم کیبنٹ نے اپروو کیا، اور ہم نے ملک میں اس کو لاگو کیا. اس کے اطلاق اب ملک اور فائدہ اور نہیں بالکل اس کا نہیں. اگر اس کو ٹرولی امپلیمنٹ کیا جائے تو آپ بے نامی ٹرانزیکشن، بے نامی نام پہ پراپرٹیز نہیں رکھ سکتے. اسٹیٹ کین ٹیک اوور. آپ کے بقول کے سب سے بڑی انکم جنریٹ جو ہے وہ اس سے ہوتی ہے، اور اگر اسی کو آپ اسٹیبلش نہیں کریں گے تو پھر ہم نے تو قانون انٹروڈیوس کر دیا، اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے نا جی. اچھا ہو رہا ہے. ہم نے بے نامی لا جو ہے، بے نامی ٹرانزیکشنز، بے نامی پراپرٹیز اب نہیں ہو سکتی. ہم نے قانون مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں انٹروڈیوس کیا. تو پھر ساتھ میں ایگریکلچر ٹیکس بھی لگنا چاہیے. دیکھیں ایگریکلچر اگین جو ہے نا ایک زرعی ملک ہے، آپ نے صوبوں کو بھی اکٹھے رکھنا ہے. اس میں کچھ صوبوں کی بڑی سیریس تحفظات ہیں. وہ تو پنجاب کے ہوں گے. نہیں پنجاب کے نہیں ہیں. نہیں بارانی اور نہری کے اوپر جب ٹیکس لگے گا. مجھے ایکسپلین کر لینے ابرار صاحب. دیکھیں زرعی ٹیکس ملک میں انٹروڈیوسڈ ہے آلریڈی، پروونشل. آپ کہیں گے کس نے کیا ہے؟ مسلم لیگ نون نے. جب میں وزیر خزانہ تھا 1999. اچھا یہ اس وقت کا، یہ اس وقت کا ہے. لیکن اس میں اتنی کیا جنریٹ کرتے ہیں؟ اتنی کچھ بھی نہیں، نہ ہونے کے برابر. آپ نے کیا کیا؟ او بھائی میرا تو قصور نہیں نا، صوبوں کا قصور ہے. پنجاب میں رفلی 1 بلین اور باقی صوبوں میں مل کے 1 بلین. تو یہ کیا ہوا؟ اس میں انہوں نے صوبوں نے اتنی زیادہ ایگزمپشنز دے دی ہوئی ہیں، اتنی اس کو ٹیمپر کر دیا ہوا. یہ ایک وہ دب کے رہ گیا. وہ اگر آپ 98-99 کا قانون دیکھیں صوبوں کا تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ایک ہی، میری بات سن لیں، ایک ہی اسکرپٹ ہے، ایک ہی ورڈز ہے، فل سٹاپ کاما سب کے لیے. یہ خادم فائنانس منسٹر تھا، میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے. بیلنس آپ نے کیا وہ؟ ہاں ایک جیسا تھا پورے ملک میں، لیکن اس کو تباہ کر کے رکھ دیا. سر زرعی ملک کا بارانی اور نہری دیکھیں اگر صوبوں کے پاس آتے ہو پاکستان کے پاس ہی پیسے آئیں گے نا،
کیونکہ وہ چاہتے تھے آپ کہ کے اوپر سے بوجھ ہلکا ہوگا. آپ وہ چاہتے تھے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ میں نہ ہو, تو اس کی بہت سیریس اپوزیشن ہے. بائی دی وے, اگر آپ نے کام تو یہ کیا ہے کہ پیسے آنے چاہیے, تو ایگریکلچر ٹیکس جو ہے انہوں نے اس کی شکل بگاڑ کے رکھ دی. جو ایگریکلچر ٹیکس انٹروڈیوس کیا تھا ہم نے 1999 میں, اور وہ آج بھی قانون چاروں صوبوں میں موجود ہیں. اگر اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو جائے تو صحیح, اور جو ٹیکس کی آپ 5% کو ملٹیپلائی کریں, جو وہاں سے ایگزمپشنز اور جو اس کو ٹیمپر کیا گیا ہے اس کو اوریجنل شکل پہ لے جائیں, تو صوبوں کے پاس کافی وسائل آ سکتے ہیں. ابھی تو صوبے بیٹھے بیٹھے سوئے ماشاءاللہ آرام سے ان کو مل جاتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ سویٹس کلیکٹس دی منی, ہینڈز اوور ناؤ میجر شیئر. ان کو 42 ملتا تھا کاٹنے کے بعد 5%, ورچی 40%, اب ان کو 60% قریب ملتا ہے. آپ جیسے شخص کو تو ہر حکومت میں ہی فائنانس منسٹر ہونا چاہیے, آپ ایک پارٹی کے اندر کیوں ہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. سارے مجھ سے بہت اچھے ہوں گے, بہت عقل مند ہوں گے لوگ, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایز اے پاکستانی میرا فرض ہے کہ میں اپنے ویوز جو ہے نا وہ دیتا رہوں. سر جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں, اپنی حکومت میں ہوتے ہیں, جب اس سے باہر آ جاتے ہیں, دل کی بات مجھے بتائیں, دل کرتا ہے کہ آپ اس حکومت کو بھی مشورے دیں اور ملک بہتر ہو؟ میں تو اپنے قوم کے لیے میں تو بتاتا رہتا ہوں. میں تو جہاں میرے انٹرویو ندیم ملک کا دیکھ لیں, آپ اس میں دیکھ لیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھی سب سے پہلے آپ اپنی کرنسی جو پے قدر کر دی اس کو ٹھیک کریں. آپ نے ملیشیا کا آپ کے سامنے ہے, آپ کے پاس ٹرکی سامنے ہے, آپ کو وینزویلا سامنے ہے. جس ملک نے اپنی کرنسی کو بے قدر کیا, وینزویلا از اے گڈ ایگزامپل رائٹ ناؤ. یہ بے قدر کرنسی کرنے میں عوام کا ہاتھ تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں. یہ چند اسپیکولیٹرز ہیں. اس ملک میں 5,000 پاؤنڈ گھر رکھنا منی لانڈرنگ ہے. نہیں, لیکن ہمارے ملک میں بلیک سے وائٹ منی. نہیں, دیکھیں ابرار صاحب, یہ جو کہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب, میں نے ٹی وی میں دیکھا کہ 10 روپے ڈی ویلیو ہو گیا, اور اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیٹ میں انڈیپینڈنٹ ہے. دس از ٹوٹلی ارسپانسبل. اچھا دیکھیں, مانیٹری فسکل پالیسی کمیٹی جس کے چیئرمین فائنانس منسٹر ہوتے ہیں اسٹیٹ بینک قانون کے تحت, اس کا ایک کام ہے ایکسچینج ریٹ کو اوورسی کرنا, مانیٹر کرنا. ٹھیک ہے, چائنا ہم سے کمزور ملک ہے آپ کے خیال میں, کہ دنیا کی تو اب سپر پاور پیرالل ہے, وہ کیوں نہیں کرتے فری فلوٹ؟ پاکستان کتنا کہاں سے آ گیا اتنا اسٹرانگ؟ یہ کہنا کہ ایکولیبریم ہو گیا, کون سے فارمولے کہتے ہیں ایکولیبریم ہو گیا؟ میرے نزدیک 104 ایکولیبریم تھا پاکستان ڈالر روپی کا, میرے نزدیک تو وہ 104 پہ آج بھی ہونا چاہیے. تو آپ نے جس ملک کی تباہی کر رہی ہیں اس کو آپ کرنسی کو ڈیویلیو کر دیں. وینزویلا دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی وینزویلا میں کیا ہو رہا ہے. ملیشیا آپ کے سامنے ہے, مہاتر کی پچھلی حکومت اسی وجہ سے گئی تھی کہ وہاں سورس وائرس مشہور ہے, کرنسی کو اٹیک ہوا, بیڑا غرق اکانومی کا ہو گیا, بیچارے کو جانا پڑا پچھلی دفعہ. ابھی نہیں, ابھی طیب اردوان صاحب نے یہی کہا کہ جی میری کرنسی پہ انہوں نے پہلے مجھے فزیکلی ان کو نکالنے کی کوشش کی, جو کو ہوا وہ ناکام ہوا, ابھی کرنسی پہ انہوں نے اٹیک کیا. تو موجودہ حکومت ڈالر کے پر کاٹنے میں کامیاب ہوگی یا یہ مزید یہ ابھی تک تو فیلڈ ہیں, ٹوٹل فیلڈ ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے لکھ کے جو دیا تھا, جب ندیم ملک کا آج سے کئی مہینے پہلے میرا پروگرام ہوا تھا, تو اس وقت 130s میں تھا ہی, اور اب نیازی صاحب, عمران نیازی صاحب کی حکومت تو آ چکی تھی. میں نے اس وقت کہا تھا انہوں نے جون 2019 تک 150 پہ لے کے جانا. یہ ڈالر کی ڈوریں کس کے ہاتھ ہیں؟ یہ اس طرح ڈور نہیں ہوتی, بٹ دیر از رسپانسبلٹی. فائنانس منسٹر اینڈ پرائم منسٹر ہیو ٹو بی آن بورڈ کہ ہم نے اپنے ملک کی کرنسی کا بیڑا غرق نہیں ہونے دینا. دیکھیں اس کرنسی کی ڈیویلیویشن سے آپ کا 35% آپ کی اروڈ ہو گئی ہے لوگوں کی پرچیزنگ پاور. آپ کے جو یعنی ڈیولپمنٹ جو پروجیکٹس ہیں وہ 35% مہنگے ہو گئے. آپ کی جو سیکورٹی ایکسپینڈیچر ہے, جو امپورٹڈ ایلیمنٹ ہیں, وہ 35% مہنگا ہو گیا. اب یہ ساری جو تباہی ہے اس کی ہم اپنے ہاتھوں سے ہم نے آگ نہیں لگائی. اس کی وجہ سے آپ کا تمام امپورٹڈ کمپوننٹ جو ہے وہ 35 مہنگا. اچھا, جب اب مہنگا ہو گیا تو اس کے نتیجے میں آپ کے قرضے بڑھ گئے. پیسہ آپ نے ایک نہیں لیا کیونکہ قرضہ اوپر سے بڑھ گیا. آپ نے 30 ارب ڈالر کے قرضے بڑھا دیے. آپ نے 50 ارب ڈالر کی جی ڈی پی کانٹریکٹ کر دی ہے اس کو, یعنی حجم 330 ارب سے 270 ارب پہ لے گئے ہیں. آپ نے جو دنیا کی 5ویں بہترین اسٹاک مارکیٹ تھی, ہم جب 19,000 پوائنٹ الیکشن جیتا جس دن, اور جس دن وہ تھی قریباً 20,000 تھا, اس کو ہم 54,000 پوائنٹس پہ لے کے گئے. دنیا کی ایمرجنگ مارکیٹ میں مارگن اسٹینلے میں شامل ہوا, 5ویں دنیا کی بہترین مارکیٹ, ساؤتھ ایشیا کی بیسٹ مارکیٹ, ٹاپ مارکیٹ, اس کو آج آپ نے دنیا کی بدترین دوسری مارکیٹ بنا دی. بدترین دوسری. یہ بڑے تضاد ہیں آپ کی گورنمنٹ میں. اور یہ 50 ارب ڈالر کا وہاں نقصان ہو چکا ہے لوگوں, غریب لوگوں کا اور انویسٹرز کا. 30 ارب کے آپ نے قرضوں کے اضافہ کر دیا حجم کا بغیر. سو 130 ارب ڈالر از ناٹ اے اسمال اماؤنٹ پاکستان کو. آپ تو کہتے تھے ہم 200 ارب ڈالر لائیں گے, 100 ارب قرضے اتار دیں گے, 100 ارب ہم عوام پہ خرچ کریں گے, تو یہ تو 200 ملین ڈالر نہیں لائے.
ڈاکٹر صاحب یہ بعض ادارے جو پاکستان کے ہیں، آپ نے ایک سیکیورٹی کا لفظ استعمال کیا تھا، ان کا بجٹ یہ خود بناتے ہیں، کم زیادہ کرتے ہیں یا وفاقی حکومت کا کام ہے؟ نہیں دیکھیں، ڈیفنس ڈویژن ہے، جیسے ہماری یہ تمام ادارے ڈیفنس ڈویژن کے انڈر ہیں، ان کے امبریلا میں، ٹھیک ہے، وہ چاہے وہ آرمی ہو، ایئر فورس ہو یا ہماری نیول ہو، سارے ادارے جو ہیں ان کا بجٹ جو ہے وہ آتا ہے تھرو ڈیفنس ڈویژن. ٹھیک. فائنانس منسٹری سب کو پچھلے بجٹ جو بھی ہوتا ہے پچھلے سال کا اس حساب پہ لیٹرز لکھ دیتی ہے. میں آپ کو سسٹم سمجھا رہا ہوں. اور وہ پھر ان سے وہ آتی ہے تجاویز کے، جی کوئی کہتا ہے میرا سب آسمان مانگتے ہیں، کوئی کہتا ہے میرا 20% بڑھا دیں، کوئی کہتا ہے 30% بڑھا دیں. آپ نے بڑھایا بھی تھا. ہم نے میں اس کی بعد میں آتا ہوں، تو ہم اپنا جو چادر جتنا افورڈ کر سکتے اس حساب سے پھر ہم فیصلے کرتے ہیں بیٹھ کے کہ کس کو کتنا دینا نا. اس کی وہ باقاعدہ ایک پروسیس ہے. ٹھیک. اس کی کمیٹی ہے، اس کا پروسیس ہے، منسٹری آف فائنانس اس کی ذمہ دار ہے، پھر کیبنٹ میں جاتی ہے. تو ہم نے الحمدللہ سیکیورٹی ڈیفنس بجٹ کو ڈبل کیا، 20% بڑھا کے. اینول جو ہے ہم نے ڈبل کیا 5 سال میں، اور کرنا چاہیے، ہماری ضرورت ہے. لیکن آج جو کہہ رہے ہیں واپس ہم خود کم کر رہے ہیں. نہیں، وہ اس میں بڑی کنفیوژن ہے. وہ میں نے دیکھا ہے، وہ ٹویٹس وغیرہ جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں فیبروری کے لیول پہ. تو فیبروری میں تو آلریڈی دیکھیں پچھلے سال جو اس میں تھا بجٹ، جو بجٹ میں جو تھا نا جی بجٹڈ فگر، وہ قریباً 1100 ارب تھا. ٹھیک ہے. جو ایکچوئل نمبر ہے 9 مہینے کا میری اطلاع کے مطابق رفلی 1270 ارب ہے. 1270 ابھی بجٹ کی ڈاکومنٹ میں نمبر آ جائیں گے، ریوائز ایسٹیمیٹ. اب اس حساب سے تو ہم آلریڈی 1600 کی رینج میں جائیں گے اس سال. تو وہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ 1100 پہ تو نہیں وہ لے کے گئے نا. انہوں نے جو انڈین ایک ٹویٹ تھی اس کا جواب دیا ہے ادارے کے ڈی جی ایس پی آر نے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم فروری کے لیول پہ جب آپ نے طے کیا اس لیول پہ ہم ہیں، تو ہماری اس میں کوئی ایسی تو ابھی کلیئرٹی نہیں ہے. بجٹ میں نمبر آ جائیں گے، ہم دیکھ لیں گے بجٹ میں. ڈاکٹر صاحب اس ملک میں آج بھی لائیو میں اس آرگنائزیشن کا بار بار ذکر کرتا ہوں، اس کی ایک ریزن ہے. جب آپ بطور فائنانس منسٹر کام کر رہے تھے تو آپ کے کولیگ جو ساتھی جس آرگنائزیشن کے آپ لائیو ممبر بھی ہیں، کبھی ان سے مشاورت کرتے تھے اس منڈی میں بیٹھے ہوئے ایکسپرٹ سے؟ دیکھیں، وہ مشاورت کے ہمیں موقع ملتے ہیں نا جی. اب دنیا میں آپ کا فائنانس منسٹر کوئی بھی ہو، میں یا اور، وہ گورنر ہے ورلڈ بینک کا، آپ کا سینٹرل بینک گورنر جو ہے وہ ہے IMF کا گورنر. تو آپ کی 2 سال میں میٹنگ ہوتی ہیں، ایک ونٹر میٹنگ، ایک اسپرنگ میٹنگ. اپریل کو اپنے ملک کے معاشی تھنک ٹینک کہہ سکتے ہیں. نہیں تھنک اس طرح نہیں ہے، بٹ یو ہیو اپرچونٹی، لوگوں سے آپ ڈسکس کرتے ہیں. میری یہاں کے کاؤنٹر پارٹ سے ڈسکس ہوتا تھا، میرے UK کے، میرے یورپین سے ہوتا تھا. اسی طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں ہے. میں تو وائس چیئرمین بھی الیکٹ ہوا تھا 2016 میں 2017 کے لیے. جو ایک چیئرمین تھے ڈپٹی پرائم منسٹر جاپان اور میں تھا وائس چیئرمین. تو ہم نے دونوں نے 2017 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی میٹنگ کو چیئر کی ان یوکوہاما. تو آپ کو یہ موقع ملتا ہے، ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے ملک کی پھر معیشت کے سسٹم کو، فائنانس کو جو چلانے کا طریقہ کار ہے، باقی ملک ہم سے اور ہم ان ملکوں سے مختلف کیسے ہیں؟ نہیں دیکھیں، بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں کرنے کی، دیکھیں ریفارمز کی ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن ہم ڈیریل ہو جاتے ہیں نا. ہمیں یہ دھرنا جو ہے، ابھی ایک الیکٹڈ حکومت آئی ہے اور 2014 سے شروع میں چند مہینوں کے بعد یہ تماشا شروع ہو گیا ملک میں. اگر یہ دھرنا نہ ہوتا، دھرنا 1 PTI کا میں نے اٹھوایا 126 دن نیگوشیٹ کر کے، میرے ساتھیوں نے PMLN نے. دھرنا 2 جوڈیشل کمیشن، PTI کے استعفے، MQM کے استعفے. اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو امیجن کریں کہ ہم پاکستان کو تو لے کے جاتے. ہم پاکستان کو اس کے باوجود پاکستان کو ہم فسکل ڈیفیسٹ 5.8% لے کے آئے ڈسپائٹ سیکیورٹی ایکسپینڈیچرس ضرب اعظم. ہم پاکستان کے لوسٹ انفلیشن پہ لے کے آئے، ہم پاکستان لوسٹ انٹرسٹ ریٹس پہ لے کے آئے، ہم پاکستان کے ہائیسٹ گروتھ پہ لے کے گئے GDP پہ، ہم پاکستان کے ہائیسٹ ریونیو کلیکشن پہ لے کے گئے. بھئی اور کیا ہوتا ہے کسی گورنمنٹ کے لیے؟ تو بات یہ ہے کہ اس کو ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے. میں تو پہلے سال سے کہہ رہا ہوں، ابرار صاحب آپ میرے بجٹ کی تقریریں اٹھا لیں پانچوں. میں کہتا تھا کہ آپ سیاست کو ایک طرف کر دیں، چارٹ آف اکانومی پہ سائن کریں. چارٹ آف جو پرسنل حیثیت میں چارٹر آف ڈیموکریسی تھی، اس میں آتھر تھا، 1 of the 4 authors. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی، میں نے بے نظیر صاحب سے 2002 میں شروع کیا. ہم نے پہلے کوڈ آف کنڈکٹ بننا تھا، وہ پھر سول بنایا تھا جی. 4 بندے، پہلے 2 تھے، میں اور رضا روحانی صاحب. جی. اور اس کے بعد پھر آسن اقبال صاحب اور صفدر عباسی صاحب ایڈ ہوئے. تو یہ 2006 میں سائن ہوا، تو ایکسپینڈ ہوتا گیا نا. پہلے کوڈ آف کنڈکٹ تھا کہ جی ایک دوسرے کو الیکٹ ہوں گے تو کیسے کوئی ہم نان ڈیموکریٹک کام نہیں کریں گے. پھر وہ سول ملٹری ریلیشنز آئے، پھر وہ جوڈیشل ریفارمز آئے، پھر کانسٹیٹیوشنل ریفارمز آئے، پھر 230 کنفلیکشن. اس دور کی چیزیں آج آپ کو کام دے رہی ہیں. میں اس میں تو 1 of the 4 authors ہوں نا جی، وہ اس کو بنانے والا. اچھا
ڈاکٹر صاحب آپ نے لفظ استعمال کیا کہ دھرنوں کی وجہ سے ملکی معیشت کو نقصان ہوا لیکن آپ سنبھل گئے. کیا الیکشن اور احتساب یہ بھی معیشت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیں الیکشن اگر فری اینڈ فیئر ہوں, اگر دنیا اس کو ڈرٹیسٹ الیکشن آف پاکستان نہ کہے 2018 کے الیکشن کو, میں نہیں کر رہا, آپ اپنا ریکارڈ نکالیں نا دنیا میں کیا دنیا نے کہا پاکستان کے الیکشن پہ. اگر دنیا میں الیکشن جو ہیں جو ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں 3 گھنٹے کے لیے سسٹم بند نہ ہو, دنیا میں ایک پولیٹیکل پارٹی کے پولنگ ایجنٹس کو باہر نہ نکالا جائے 3 گھنٹوں کے لیے, تو میں اس کو کیا کہوں؟ دنیا نے لکھا ہے, میں نے اچھا پھر ایک بات کہیں جی, تو پاکستان کی تاریخ کا کون سا ایسا الیکشن ہے جو فری اینڈ فیئر تھا؟ نہیں, آپ ریلیٹیو ٹرمز میں کہہ سکتے ہیں, میرا خیال 2013 کا کافی حد تک فری اینڈ فیئر الیکشن تھا. اگر فری اینڈ فیئر نہ ہوتا اور ہمیں قوم عوام جو ہے سرپرائز نہ دیتی تو 2014 میں ہمارے خلاف یہ پروموٹ کر کے تو دھرنا تو نہ کروایا جاتا. ہم نے مولویوں ہم نے کتنے دھرنے ہم نے ڈیل کیے ہیں, اس کے باوجود پاکستان کو 2016 میں سپٹمبر 2016 میں گلوبل یہ ریکگنیشنز کے علاوہ 22 ادارے دنیا کے, یو نیم اٹ اینڈ اٹس دیئر, پاکستان کو انہوں نے تعریف کی. اور اس کے باوجود یعنی ہم نے اتنی مشکلات کے اگر امیجن کریں کہ سارے اکٹھے ہوتے, چارٹ آف اکانومی ایک ہوتا جس پہ کوئی سیاست نہ ہوتی اور آج پاکستان آگے جاتا, تو ہم نے تو ایک اگر کسی کے یعنی پلان میں حصہ بننا ہے کہ ہم نے ملک کو ڈیریل کرنا ہے, ہم نے دھرنے کرنے ہیں, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے. آپ دھرنوں کو اگر نقصان سمجھتے ہیں آپ تو نہیں کو دھرنے دیں گے نا حکومت کے خلاف؟ نہیں, ہم نے ابھی تک تو کیا کیا, ابھی تک تو ورنہ تو جو کچھ انہوں نے کر دیا ہے وہ تو دھرنا کیا, ان کو تو فرینکلی خود ہی چھوڑ کے چلا جانا چاہیے. آج کا لفظ استعمال ہوا ہے تو آج کی بات آپ سے پوچھ لیتا ہوں. آصف علی زرداری صاحب اریسٹ ہو گئے ہیں جی. ایک تیسری پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کا جیل کی طرف جانا, یہ بجٹ پیش کر سکے گی پی ٹی آئی کی حکومت؟ دیکھیں بجٹ پیش تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت پر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. دیکھیں میری بات سنیں, نیب جو ہے یہ بیسیکلی ایز اے ٹول استعمال ہو رہا ہے. آپ نے پہلے الیکٹیبلز بھیجے, 50 ہمارے بھیجے, 50 دوسری پارٹیوں کو بھیجے پی ٹی آئی میں, دیٹس کالڈ پری پول ریگنگ. آپ ڈیورنگ پول میں نے آپ کو بتا دیا سسٹم بند کیا 3 گھنٹے, پولنگ ایجنٹس باہر نکالے اور 40-50 سیٹیں ہماری کھا گئے, ٹھیک ہے. اور نئی ٹیکنیک یوز کی کہ بجائے سٹف کرنے کے, ووٹ جعلی ڈالنے کے, جو ووٹ ہمارے ویلٹ تھے اس کو ڈبل سٹیمپ پہ کر کے تو اس کو ریجیکٹ کروا دیا کاؤنٹنگ میں. ٹھیک ہو گیا. آپ نے نیب کا نام لیا. ہاں جی. نیب کی وجہ سے ایک الزام لوگ لگاتے ہیں, وہ بڑے باشعور لوگ ہیں. وہ الزام آپ کے اوپر یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے نیب کے کیسز ہوتے ہیں ایسے ہی سیاست دانوں کی بیماری بھی ہوتی ہے, یہ بات درست ہے؟ دیکھیں اس طرح نہیں ہے. میرا تو نمبر 1 میرا کوئی کیس نہیں ہے. آئی ڈونٹ ریکگنائز میرا کیس, کیونکہ اگر آپ کو پاکستان میں کیوں بلا رہے ہیں؟ میری بات سنیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا. جے آئی ٹی جو ڈان لیگز کی کوئی نام نہیں تھا اس کا, اس میں آپ کا نام ہی نہیں تھا اس میں. میں بتا رہا ہوں نا, آپ سنیں گے تو بتاؤں گا نا ابرار صاحب. 11 والیوم میں 3 صفحے, 2.5 صفحے, 2.25 صفحے تمہید, 1 صفحہ میں نے 20 سال پاکستان ریٹرن فائل نہیں کی, 1981 to 2001. اٹس اے جوک, میں نے کبھی مس نہیں کی. یہ کیوں یاد آیا ان کو؟ یاد نہیں آیا بھائی, آپ نے کچھ تو بنانا ہے نا, اگر آپ کو تنگ کرنا ہے تو. نیب کو استعمال کیا جاتا ہے. نیب دیکھیں پرانے زمانے میں بھینس چوری کا مقدمہ بنایا جاتا تھا بڑے لیڈروں پہ. ابھی جو 9A5 ڈالا نا, ایسٹ بیونڈ سورسز, آپ مجھے بتائیں کہ 300 کنال کے گھر میں عمران خان صاحب نیازی صاحب رہتے ہیں, 5 لاکھ انکم ڈکلیئر کرتے ہیں, 1 لاکھ ٹیکس دیتے ہیں, 4 لاکھ میں گزارا ہو سکتا ہے یار؟ مجھے کیا تو پھر لیونگ بیونڈ مینس سب سے پہلے عمران خان نیازی پہ کیس بنائیں. اور یہ نیب ہیز بین یوزڈ پولیٹیکل. تو جس کا اگر کوئی جینوئن کیس ہے تو ضرور کریں اس کو پولیٹیکل ملائننگ کے لیے, اس کو اس طرح کے. تو میرا جو ہے نا فراڈ کیس ہے, آئی ایم ٹیلنگ سیئنگ آن ریکارڈ. کیا فراڈ کیا آپ نے؟ نہیں, میرا فراڈ کیس نہیں ہے, کیس ہی فراڈ ہے. نیب نے فراڈ کیا میرے ساتھ, جے آئی ٹی نے پہلے فراڈ کیا. نیب ہیڈ 22 years آف مائی ریکارڈ. جب گو مشرف گو کے ہم نے نعرے لگائے تھے 2007 میں, اس وقت مجھ سے 22 سال کا ریکارڈ مانگا تھا اپ ٹو 30 جون 2007. اس سے پہلے نیب نہیں تھا, وہ اس سے پہلے نہیں مانگ سکے 2000 سے. مجھے او بھائی, جب ہم ان کو تنگ کریں گے مانگیں گے نا, تنگ کرنے پہ کرتے ہیں نا. یہی میں سننا چاہ رہا تھا. تو یہ جو بنایا, تو مجھے 2016 میں مجھے وہ کلیئرنس شیٹ دی کہ ہر چیز ان آرڈر ہے, میرے پاس ان رائٹنگ موجود ہے. وہ موجود ہے وہی بیچنے بدلے. او بھائی, آپ انصار آوازی کی سٹوری پڑھ لینا کہ ایک کیس اسٹڈی ہاؤ اے پرسن لائک اسحاق ڈار از بلیک میلڈ ہائی پروفائل پولیٹیشین ہو ادروائز جسٹ گڈ ریپوٹیشن. وہ اتنے دور بیٹھ کے وہ جو جرنلسٹ آرٹیکل لکھتے ہیں آپ کی تعریف میں بھی اور باقی مواد کے اوپر, اس کا مطلب وہ باتیں ٹھیک ہیں. یہ 2016 کی ہے. اور میں نے دیکھیں میری بات سنیں, میں تو بتا رہا ہوں نا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے ریکارڈ میرے پاس ہے. میں نے وہ اتنا بڑا بکسا بھی بھیجا تھا سپریم کورٹ میں, لیکن وہ جلدی میں تھے جج صاحبان,
انہوں نے اپنا کو ٹائم لائن ہوگی, انہوں نے کہا جی یہ نیب میں جا کے دکھا دیں. میں نیب میں جا کے کیوں دکھا دوں بھائی, میرے پاس ریکارڈ ہے. آپ ایف بی آر کو بلا کے پوچھیں کہ جے آئی ٹی نے یہ کہا ہے کہ 20 سال اس نے ریٹرنیں نہیں دی, کیا دی نہیں دی تو میں پرپوز کر دوں مجھے گولی مارنی چاہیے, نوٹ 14 سال نیب کی سزا. اور اگر میں نے دی ہیں تو نیب کی اس ٹیم کو میرے نزدیک اریسٹ کرنا چاہیے, ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے. آپ 3 دفعہ ملک کا فائنانس منسٹر ہو اور ان کے ساتھ یہ کھیل کھیلیں اپنے ذاتی اناور اور لڑائی میں, آپ اس میں چھوڑیں. ابرار صاحب یہ تماشا ہے. تو اس لیے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے نا اور جھوٹ کیس بنانا, یہ اللہ کو بھی جواب دیں ہیں, یہ بھگتیں گے انشاءاللہ ایک دن جنہوں نے یہ کام کیے ہیں. میں نے آگے بھی دیکھا ہے کیا کدھر جنرل مشرف کیا کیا تھا اس نے 1999 میں, کیا زندگی ہے بیچارے کی. اب آپ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں؟ مظلوم نہیں, میرے ساتھ تو فراڈ کیا گیا نا. میں مظلوم کیوں ہوا ہے؟ مظلوم تو میں ہوں, میرے ساتھ زیادتی. پاکستان میں ٹیکس دینے والے لوگ حکومت پر اعتبار کیوں نہیں کرتے, وجہ کیا ہے؟ نہیں میں تو نہیں سمجھتا, اعتبار کرتے تو ٹیکس دیتے ہیں نا. اسی 2000 ٹیکس دینے والے 4000 لوگوں نے دیے نا. ہم نے کوئی زکوٰۃ اور ڈونیشن تو نہیں اکٹھی کی نا, ہم نے ٹیکس اکٹھے کیے نا بھائی. تو انہی لوگوں نے دیے نا, پاکستانی عوام نے دیے نا. آپ ان کو مزید اگر اس طرح کی دیتے, ایک فضا دیتے, آپ ان کو آگے لے کے جاتے, تو پھر آپ دیکھتے کہ وہ 4000 سے آگے بھی بڑھتے. میرا ملک معاشی بحران کے گرداب سے کب نکلے گا وہ سال بتا دیں. دیکھیں میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں. جس دن ہم نے ریزالو کر لیا کہ ہم اپنے ملکی معاشی معاملات میں سیاست نہیں کریں گے, ہم اپنے ملک کو ترجیح دیں گے, ہم فورن ڈکٹیشن کے تحت یہ ڈیویلیویشن اور اس ٹائپ کی چیزیں نہیں کریں گے. ایک انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے 800 ارب, آپ نے کہا نا شروع میں 1550 ارب کے ٹیکسز, 800 ارب آپ ایکسٹرا انٹرسٹ پے کر رہے ہیں اگلے سال, صرف ایک اپنی انکمپیٹنس کی وجہ سے. ڈیویلیوشن کی, اس کے نتیجے میں مہنگائی ہوئی, مہنگائی کے نتیجے میں انٹرسٹ ریٹ اوپر گئے. یہ ایک وشر سرکل ہے اور اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں وشر سرکل کو. 800 بڑھتا جائے گا, 800 ارب ایسے سے ایسے ہوگا. ہاں 800 ارب. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی معاملات کا حل جو ہے یہ ایکسپورٹس کا ایون ڈیویلیوشن نہیں ہے. انٹرسٹ کی بات کی ہے, میں ایک اور آپ کا امتحان لے لوں. جی میرے ملک کے سابق وزیر خزانہ کو سود کی شرعی حیثیت پتہ ہے؟ جی میں, اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو معاف کریں. ایک اوور نائٹ چینج نہیں ہو سکتی جو سسٹم ہے. آپ لیکن نیت ہے. نیت میری نہیں ہے, نہیں عملی اقدامات کیے. ٹھیک, اسلامک بینکنگ کے لیے پیش رفت کی. مجھے بتائیں سکوک جو ہے, ایک طرف بانڈ ہے وہ سود پہ بیس ہے, ایک طرف سکوک ہے جس کو اسلامک شریعہ کمپلائنٹ ساری دنیا نے کلیئر کیا ہے. ٹھیک ہے نا. کس نے پہلا سکوک ایشو کیا جی؟ مسلم لیگ نون نے, ہم نے کیا نا. اچھا, ہم اس طرف جا رہے تھے نا جی. دیکھیں اوور نائٹ تو آپ, یا تو ہمارے پاس اتنا ایک دم سے کوئی سونا چاندی نکلا ہے تو ہم لوگوں کے پرانے قرضے واپس کریں اور ہم اس پہ چلے جائیں. بالکل ہمیں کرنا چاہیے. اللہ قرآن حکیم میں ہے کہ آپ اگر سود کا ہے تو آپ کی لڑائی ہے. میرے میں اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. تو میں اس کی طرف, ہم نے عملی اقدامات کیے. ہم نے اسلامک جو پروموشن کے لیے کمیٹی بنائی, ہم نے کمپنی آرڈیننس میں اسلامک بیس کمپنی جو ہیں اس کے لیے 2% ٹیکس ریلیف دی. ہم نے جو اقدامات کر سکتے, جو ہو سکتا تھا آپ نے پروموٹ کر رہے تھے نا. سود سے بچنے کی کوشش کیا. ہاں جی کم کرنے کی, یعنی سود کے بیس ٹرانزیکشن کو کم کرنے. میری انسٹرکشنز تھیں کہ جب آپ ٹریجری یعنی بلز ایشو کرتے ہیں نا جی, پیسے لینے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ جو لون لینے کے لیے کرتی ہے, کہ پہلے آپ اسلامک انسٹرومنٹ لیں. اگر آپ کو اسلامک انسٹرومنٹ نہ ملے پھر سیکنڈ آپشن, پھر آپ ادھر جائیں. مجبوری کے تحت آپ ڈاکٹر وقار مسعود صاحب سے پوچھیں, اب سیکرٹری جو فائنانس ان سے پوچھیں. 2 منٹ ہیں آخری. جی, کیا ہمارے ملک کا گوادر سونے کی چڑیا ثابت ہوگا مستقبل میں؟ انشاءاللہ. دیکھیں گوادر اپنی کنٹریبیوٹ کرے گا, لیکن ہم نے جو گوادر کا بھی عمران خان نیازی صاحب نے اور اسد عمر صاحب نے اپوزیشن کے کنٹینر پہ چڑھ کے جو اس کی بدنامی کی کہ یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, یہ قرض ہے, لون ہے, یہ 8% پہ ہے. آج ان کو منہ کی کھانی پڑی. اس کا جو ایوریج کاسٹ ہے وہ 2.4% ہے. گوادر کے جو اسپیشل لونز ہیں اس کو اگر مائنس یعنی لے لے تو ایوریج 1.97 ہے. 2%. جی. اور یہ جو اوریجنل 40 تھا, اب تو 56 بلین 60 کے قریب گیا نا جی اس کا پورٹ فولیو. جو اوریجنل 46 تھا, آپ کو حیران ہوگی 34 بلین جو تھا وہ انرجی پروجیکٹس میں تھا اور پرائیویٹ سیکٹر, حکومت نے نہیں کوئی پروجیکٹ لگانا تھا. اچھا, سب پرائیویٹ سے. اور 6 بلین ریلوے کی اپ گریڈیشن کے لیے تھا, وہ ہوا ہی نہیں, استعمال ہی نہیں ہوا تاکہ وہ کنیکٹ کیا جائے, ریلوے کے ذریعے اپ گریڈ کی جائے رائٹ اپ ٹو چائنا بارڈر. اور 3 بلین جو تھا وہ کراچی سے لاہور موٹر وے کی ایک سیگمنٹ سکر والی,
وہ انڈر ٹریفک ہے. وہ اسٹیٹ نے 3 بلین لے کے وہ بنانی تھی, باقی اپنے پاس وہ بی او ٹی پہ بنانی تھی. 3 بلین گوادر کے لیے تھا, یہ 46 بلین تھا. تو یہ اس کی ویلیو ایڈیشن ہوگی, لیکن ہم نے جو حالات ہم نے کر دیے ہیں, کون سا انویسٹر آئے گا؟ اس کا تو آگے پلان جو تھا کہ ہم اس پورے روٹ کے اوپر ہم ایکسپورٹ زون بنائیں گے, ہم پاکستان جاپان زون بنائیں گے, پاکستان چائنا زون بنائیں گے, ہم پاکستان جو اور کنٹری آنا چاہے تاکہ وہاں ہم مینوفیکچر کریں, ایکسپورٹ زون اور ایکسپورٹ ہو جائے. ویلیو ایڈیشن بنگلہ دیش کیا کر رہا ہے؟ یہی تو کر رہے ہیں ساری انڈسٹری یہاں کی وہاں پہنچ گئی. سنگاپور کیا کر رہا ہے؟ اتنا سا ملک ہے, ہر چیز آتی ہے, ویلیو ایڈیشن ہو کے باہر چلی جاتی ہے. تو ہم نے تو اس طرف جانے نہیں دیا پاکستان کو. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے سمندر میں تیل ہے؟ بھائی ابرار صاحب ہم بھی اس کا انتظار کر رہے تھے, بلکہ عمران نیازی صاحب نے تو کہا کہ بس میں آپ کو قوم کو بہت بڑی خوشخبری دوں گا, اور ایسے ان کو کہنا چاہیے تھا. تیل اور نہیں, یہ امیچور سٹیٹمنٹ ہے نا. اور اس کے بعد ان کے وزیروں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستانی اپنے پاسپورٹ تیار کر لیں, ہم یہاں نوکری کی لائن لگی ہوگی. آپ نے سنی ہوگی وہ ساری. اب وہ دیکھیں کتنا, میں بھی انتظار میں تھا, دعا میں تھا کہ اللہ خوشخبری دیں, لیکن ایسی چیزیں اس وقت بتاتے ہیں کہ جب ہو جائے تو آپ وہ پھر انفارچونیٹلی ہمارا ملک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگا. ہماری معدنیات کو استعمال میں لانے میں, چاہے وہ خام تیل ہو, کوئی چیز نکالنی ہو, جو بھی کرنا ہو, کتنا آزاد ہے. دیکھیں آپ کا اللہ نے آپ کو کولے کے بہت بڑے ریزروائر دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آج تک کوئی کام نہیں ہوا. کس نے کیا؟ اگین مسلم لیگ نون. سی پیک کے تحت جو انرجی پروجیکٹس تھے اس میں ایک پروجیکٹ تھا صرف جس میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ سندھ گورنمنٹ شامل ہے, باقی سارے پرائیویٹ سیکٹر تھے. جو میں نے 34 بلین کا کہا اس میں سندھ گورنمنٹ کی 51% اور کول بیسڈ. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو کول ریزروز ہیں اس کی جو ٹیل اینڈ انڈیا میں ہے. انڈیا کی مدت پہلے اس کول کے بیسس کے اوپر ان کی انرجی کا پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں انڈیا میں. تو کتنی بدقسمتی ہے. اسی طرح اللہ نے ہمیں بلیس کیا ہوا ہے چیزوں سے, لیکن ہماری اس طرف یعنی فوکس ہی نہیں ہے, ہم کر نہیں سکتے. آج دن تک معاشی حالات ٹھیک نہ ہونے کی پاکستان کی وجہ کیا ہے؟ یہ بار بار سسٹم کی ڈیریلمنٹ, ڈیموکریٹک سسٹم کو چلنے نہ دینا. اب بس وہ کبھی فیزز ہیں نا. آپ دیکھیں آدھے سے زیادہ تو ہم نے نان ڈیموکریٹک ٹائم گزارا ہے, پھر آپ واپس آتے ہیں, اب اس کو سیدھا کرتے ہیں. جب وہ سیدھا ہوتا ہے جو ہی ذرا ٹھیک ہوتا ہے پھر منہ میں پانی آتا ہے, پھر ہم اس کو لپیٹ دیتے ہیں اس سسٹم کو. تو یہ جو کنسسٹنسی, ادارے کو جب تک ہم آئین کے اندر رہ کے کام نہیں کریں گے, ہم سب اس پہ دل اور جان سے نہیں یہ کہیں گے کہ جی ہم نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے, تب تک کچھ نہیں ہوگا. تب کچھ نہیں ہوگا. یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یعنی یہ ایک واحد موقع تھا 2016 میں کہ جی پاکستان کو فرسٹ ٹائم یہ نوید ملی تھی کہ جس طرح یہ گیا. میں آپ کو یعنی 22 رپورٹ دے سکتا ہوں دنیا کی کہ جی یہ یعنی G20 میں, تو وہ کاش کہ ہم سارے مل کے اس طرح سارا کام کرتے, اس کو آگے لے کے جاتے. جو بھی الیکشن جیتا آ جاتا, کیا فرق پڑتا ہے. بالکل الیکشن کی بات ہوئی, 2 ڈیموکریٹک پاکستان کی بڑی اور پرانی پارٹیوں نے آپس میں مسا کے جمہوریت کر لیا. جی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی, سسٹم چل پڑا, جمہوری دور حکومت پہلا ہوا پورا, دوسرا پورا ہو گیا, تیسرا آ گیا, لیکن پارٹی وہ آگے جو اس پروجیکٹ کے اندر نہیں تھی. کیا باقی پارٹیوں کے ساتھ بھی ایک MOU اس طرح کا سائن ہوگا؟ نہیں, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تمام انہیں اس میں 2 پارٹیاں نہیں, اس میں بہت پارٹیوں سے بعد میں جوائن کیا بڑی تھا. پارٹیوں کی ہاں صرف یہ تو نامولود ہے میرے نزدیک نا. 22 سال میں پیپر پارٹی تھی, اس کو تو 2011 میں کھڑا کیا گیا ہے. ایک سپانسرڈ پاکستان لاہور میں جو ایک بہت بڑا جلسہ سپانسرڈ تھا, اور اس میں جو کچھ پھر آپ کو بھی یاد ہے اسی جلسے میں عمران خان صاحب نے جو کچھ حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں کہہ دیا تھا وہ میں دہرانا نہیں چاہتا, آپ کو یاد ہوگا کہ جی ملک کا بیڑا گر. آج اسی کو انہوں نے لیا اپنے, تو لیٹ سی کہ کدھر جاتی ہے ملک, کدھر جاتا ہے. تو یہ جو پارٹی ہے اس نے تخریب کاری, دھرنے کی, تخریب کاری کی, جھوٹ کی, منافقت کی سیاست کی ہے PTI نے, اور اپنے یوتھ کا انہوں نے اخلاق تباہ کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ پوچھا تھا کسی نے کہ ایمان کیا چیز ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں کا اخلاق. ایمان کیا چیز ہے؟ اخلاق. ایمان کیا چیز؟ آج ہم نے اپنی نئی جنریشن کا اخلاق تباہ کر دیا. اوئے توئے, کیونکہ یہ خود دھرنے پہ اوپر ادھر بل جلاتے تھے, اگلے دن اپنا بل چپ کر کے جمع کرا دیتے تھے بجلی کا. لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بل نہ پے کریں. ادھر یہ جو جس سے ان کے زکوٰۃ اور ڈونیشن کے ہنڈی کے ذریعے پیسے آتے تھے, لوگوں کو کہتے تھے آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے منگائے. جب میں نے اسٹیٹمنٹ دیا خدا کا خوف کرو, غیر قانونی ایڈوائس کرو, تو پھر اس اسٹیٹمنٹ بدل دیتے تھے. یہ انہوں نے دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کو کریٹ کیا گیا ہے, اور لیکن انفارچونیٹلی آن ویری رانگ فوٹنگ. آپ مجھے رانگ ٹائم
آپ مجھے ایک چیز بتا دیں جو انہوں نے کہا تو آج تک پورا، وہ انہوں نے تو اب ڈکلیئر کر دیا ہے کہ بھئی جو یو ٹرن، انہوں نے ہٹلر وغیرہ کو کہہ دیا کہ وہ لیڈر ہی نہیں تھے، میں ہی اکیلا لیڈر ہوں، جو یو ٹرن ہی لے سکتا لیڈر ہی نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو ہیں دنیا کے وہ کہتے ہیں، پہلے تو اسلام کہتا ہے یو جسٹ آنر یور ورڈ، وٹ یو سے یو امپلیمنٹ، تو یہ تو تماشا ہے۔ بہرحال اللہ کرے ان کو ہدایت آئے، وہ ملک کے لیے بہتری کی طرف ہم لے کے جائیں، اور یہ سب کی ذمہ داری ہے، پاکستان سب کا ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے، میں 2 دفعہ ایم این اے رہ چکا ہوں، 3 دفعہ میں سینیٹر رہ چکا ہوں، لیڈر دی اپوزیشن رہ چکا ہوں، فیڈرل منسٹر رہ چکا ہوں، 3 دفعہ فائنانس منسٹر رہ، تو کیا اور واٹ ایلس؟ آج دن تک ڈکٹیٹرشپ کے اندر یا جمہوری دور کے اندر 1970 کے دور سے لے کے 1999 تک جتنے بھی جس ادارے نے کیسز بنائے، کبھی اس طرح سے ثابت نہیں ہو سکا اس بندے نے کرپشن کی یا فلاں چیز کی۔ آج میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں، آپ ہوں، یا شہباز شریف صاحب تو ایک طرح سے کلین چٹ لے آئے، کہ یہ وہی انہی چیزوں کا شاخسانہ ہے؟ یہ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، میں نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ پہلے زمانے میں میرا بھائی 99 سے پہلے یہ جو تھی نا پولیٹیکل ملائنمنٹ، وہ ایک ایف آئی آر درج ہوتی تھی کہ انہوں نے ہمارا لائف سٹاک چوری کر لی ہے، بہن سے چوری کر لی ہیں، بڑے بڑے، میں لیڈرز کے نام نہیں لیتا، بڑے بڑے کے مقدمے ہیں، سب کو پتہ ہے جو لیڈرز تھے پاکستان میں۔ بھینس چوری کا مقدمہ بڑے لیڈر کے اوپر بنا کبھی؟ بھائی بہت بڑے سب سے بڑے لیڈروں کے اوپر یہی ہمیشہ رورل ایریا میں مقدمہ بنتا تھا نا، پھر اس کی ایف آئی آر کی کاروائی شروع ہوتی تھی۔ یہ 9A5 ایسٹ بیانڈ سورسز جو ہے نا، دے ہیو نو بزنس۔ ایف آئی آر کس کام کا ہے؟ اس ملک میں انڈکلیئرڈ ویلتھ جو ہے وہ ہے نا اس ملک میں، تو وہ انلینڈ ریونیو ڈیل کرتی ہے، نتھنگ ڈو ود آپ کی۔ تو یہ جو ایک کلوز مشرف صاحب نے ایڈ کروائی تھی، ابھی کیا ہوا ہے نا، اسی کلوز کو یوز کر کے 50 دوسری پارٹیوں کے الیکٹیبل الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کو دلوائے۔ آپ ذرا دیکھیں نا، یہ بلیک میلنگ ہے، یہ پری پول ریگنگ ہے بھائی۔ سر ہمارا ایم این اے بھی آزاد نہیں ہے۔ اب کون آزاد ہے کون نہیں ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اب انفارچونیٹ ہے نا جی۔ ڈاکٹر صاحب آخری سوال پھر ہم اس کا اختتام کرتے ہیں، اپنے ملک کا وہ ادارہ بتائیں جس کو منافع میں چھوڑ کے آئے۔ الحمدللہ OGDCL PPL بہت زیادہ تھے، ہمیں جو نقصان میں ملے، پاکستان سٹیل مل تھا اگر نقصان میں تھا، اگر PI تھی تو نقصان میں تھی، ہم اس کو امپروو کرنے کی پوری کوشش کی۔ ریلوے نقصان میں تھا تو ہم نے اس میں امپرومنٹ کی، لیکن جب پاکستان سٹیل پرائیویٹائز ہو رہا تھا تو مسلم لیگ نون نے تو نہیں روکا نا۔ جب PIA کو ہم یعنی 49% پرائیویٹائز کرنے کا قانون ہے تو PTI نے سب سے زیادہ شور مچایا نا، اور کراچی میں جو ساری سیاست کی اور جو بندے بیچارے مر گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے بالکل کئی ادارے ہم نے پروفیٹیبل چھوڑے ہیں۔ OGDCL بھی اسٹیٹ کا ادارہ ہے، PPL بھی اسٹیٹ کا ادارہ ہے، سو کافی اسٹیٹ کے انٹرسٹ تھے جس میں منافع۔ آپ کو تھوڑا سا اچھے موڈ میں لانے کے لیے تھوڑی نجی سی چیزیں پوچھوں گا، ایسی کون سی خواہش ہے جو اپنے ملک کے لیے کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کو ایک سالڈ ترقی یافتہ ملک بنانا، جو یہی خواہش تھی، اور کیا تھا۔ اگر بھی موقع ملے تو بنا سکتے ہیں، انشاءاللہ بنے گا پاکستان۔ اللہ نے کس سے بنانا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن بنے گا پاکستان۔ پاکستان از ڈیسٹائنڈ ٹو بی انشاءاللہ اپار۔ یہ تو ایک فیز، تباہی کی فیز ہے پچھلے 1.5 سال کی۔ آپ کو میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے بعد یہ جو مملکت خداداد پاکستان ہے، یہ اللہ کی مرضی سے بنا؟ میں اس سے آگے جاتا ہوں ابرار صاحب، میں نے 93 میں 97 میں جو میں الیکشن لڑتا تھا نا MNA کا، میں کہتا تھا جس نے اس ملک کے ساتھ غداری کی، یہ ملک واحد ملک ہے جو کلمہ شریف کے نام پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی انجام بڑا بھیانک ہوا۔ اور اب بھی جو اس ملک کے ساتھ غداری اور جو اس کے ملک کو تباہی پہ لے کے جا رہے ہیں، ان کا انجام بھی آپ اور میں دونوں دیکھیں گے اگر زندگی ہوئی۔ فارغ وقت ملے تو کیا کرتے ہیں؟ میں فارغ نہیں ہوتا، میں تھوڑی عبادت کرتا ہوں، تھوڑا میں بس شعر و شاعری سے شغف؟ نہیں، شعر و شاعری تو میرے نزدیک سے نہیں گزری۔ گزری۔ معیشت کے اوپر کوئی شعر تو آتا ہوگا؟ نہیں، مجھے کوئی شعر نہیں، میں اس میں بالکل زیرو ہوں جی، بالکل۔ ناظرین، بہت اچھی گفتگو ان کے ساتھ رہی۔ میری ذاتی خواہش تھی کہ میں ان جیسے قابل شخص کے سامنے بیٹھوں اور اپنے ملک کا حال و احوال ان سے جان سکوں۔ یقیناً میں تو جان چکا ہوں، آپ نے بھی بے شمار چیزیں اخذ کی ہوں گی۔ ان کی ذات کے حوالے سے بھی کبھی ان کے ساتھ ایک اور گورکھ دندہ کروں گا، آپ اس چیز کے منتظر رہیے گا، ان سے مزید گپ شپ بھی ہوگی۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اپنا آپ خیال رکھیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو جی۔